ناول تہی دامن تہی دست بائے عالیہ بخاری۔ مریم، اے مریم! چھوٹی آپا غالباً تیسری بار بیرونی برآمدے میں آ کر چلائی تھیں، اب بس بھی کر دو، کتنا پانی بہانا ہے آخر؟ پہلی دو مرتبہ کی طرح اس نے ابھی بھی سنی انسنی کی اور اطمینان سے اپنے کام میں مصروف رہی۔ پانی کی موٹی دھار تلے پھولوں اور پتوں کے رنگ بکھرتے چلے جا رہے تھے۔ سرما کے لیے لگائے گئے سارے ہی پھول اب اپنے جوبن پر تھے۔ کتنے گھنٹے سے پانی کی مشین چل رہی ہے، کچھ اندازہ ہے؟ بجلی خرچ ہوتی ہے، مفت میں نہیں چلتی۔ وہ اب اس کے اس بے ضرر شوق کے مضمرات گنوا رہی تھیں، جس کی مریم کو تو خاص پرواہ نہیں تھی، مگر اماں کے کان میں پڑ جانے کا اندیشہ بہرحال تھا۔ چھوٹی آپا کو سارا دن گھر والوں کی فضول خرچیوں پر واویلا کرتے رہنے کی عادت تھی۔ ان کا زور بیان غضب کا تھا۔ ان ساری لاپرواہیوں کا جو نتیجہ ان کے خیال میں نکلنا تھا، اس کی وہ ایسی عبرتناک نقشہ کشی کرتیں کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ اماں کا خیال تھا کہ ان کی یہ بیٹی یقیناً اپنے لیے محل کھڑا کر ہی لے گی۔ سارے گھر میں سب سے زیادہ وہی چھوٹی آپا کی قدردان تھیں اور ان کے خیالات کی زبانی حد تک حامی بھی۔ یہ عملاً ایسا ممکن نہ ہو پاتا۔ اماں نے وہ دور دیکھا ہوا تھا جب لوگوں میں رواداری، مہمان نوازی اور سخاوت کے جوہر عام ہوا کرتے تھے۔ مہمان کے گھر میں آمد خیر و برکت کا وسیلہ سمجھی جاتی تھی۔ چھوٹی خوشی کے بہانے بھی عزیز و اقارب کو اکٹھا کر لیا جاتا تھا۔ لوگ محبت کے ساتھ مل بیٹھنے کا لطف اٹھاتے تھے، آج کل کی طرح محض اسٹیٹس کانشیس ہو کر نہیں رہ گئے تھے۔ سو اماں بھی چھوٹی آپا کے ہاتھ کھینچ کر رکھنے کی ہدایت بھول جاتی تھیں۔ ان فضول کے پھول پتوں میں کتنا پیسہ برباد کر کے رکھا ہوا ہے تم نے، اور حاصل کیا ہوا؟ اس سے تو کہیں بہتر تھا کہ کچھ سبزیاں ہی لگا لیتی جو کام تو آتی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر اس کے پاس چلی آئیں۔ ان کا خیال تھا کہ قریب پہنچ کر یہ کہنے سننے کا کام زیادہ بہتر طور پر سر انجام دیا جا سکے گا۔ اب یہ دیکھو، اگر اس ساری جگہ کو تم سبزیوں اور پھلوں کی… چھوٹی آپا پلیز! مریم کے لیے اب ان کی بات کاٹنا ضروری ہو گیا، ورنہ اس لیکچر کی طوالت میں اضافہ ہی ہونا تھا۔ اتنے سالوں سے یہ ساری جگہ خالی ہی پڑی تھی، پھر آپ نے یہ فائدہ مند منصوبہ پایا تکمیل تک کیوں نہیں پہنچا لیا؟ میں نے تو ابھی 1.5-2 سال سے ہی یہاں قبضہ کیا ہے۔ باہر گیٹ پر کسی گاڑی کا ہارن سنائی دینے لگا۔ جاؤ ذرا دیکھو تو۔ چھوڑیں، اس وقت کون آئے گا؟ مریم نے لاپرواہی سے کہا۔ ان کے یہاں یوں بھی ہر وقت آنے جانے والوں کا تانتا نہیں بندھا رہتا تھا۔ عزیز رشتہ داروں کی اکثریت دوسرے شہروں میں مقیم تھی اور حلقۂ احباب گھر کے سب ہی فرد کا مختصر تھا۔ نسبتاً زیادہ آنے والے صرف بھابھی کے میکے والے تھے۔ وہ پائپ سمیٹنے لگی تھی کہ گیٹ پر لگی بیل کی آواز بھی سنائی دے گئی۔ اب تو دیکھنا ہی تھا۔ مریم نے گیندے کی کیاری کو عبور کیا۔ گیٹ تک پہنچنے کا قریب ترین یہی رستہ تھا۔ چھوٹی آپا میں بد تہذیبی کے یہ مظاہرے کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہ واپس سیڑھیوں کی جانب چل دیں تاکہ آنے والے مہمانوں کا قرینہ سے استقبال کیا جا سکے۔ السلام علیکم، یہ عثمانی صاحب کا ہی گھر ہے نا؟ آنے والے کو گو پورا یقین تھا، پھر بھی اس نے تصدیق چاہی۔ مریم نے سر ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے کھڑی پرانی سی گاڑی اور اس میں بیٹھی ایک خاتون اور لڑکی پر نگاہ ڈالی۔ ان کے گھر آنے والے کم و بیش اسی اسٹینڈرڈ کے ہوتے تھے۔ مجھے ہمایوں کہتے ہیں۔ کہتے رہیں بھائی، مجھے کیا؟ اس کی ساری توجہ اس لڑکی پر تھی، جو کافی خوش شکل تھی اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھے بھی جا رہی تھی۔ دیکھیے، ہمیں عثمانی صاحب سے ملنا ہے، آپ انہیں ہمارے آنے کی اطلاع دیں۔ اس بار ذرا چپتے ہوئے انداز میں کہا گیا تو اسے بھی ایک دم یاد آیا کہ ابا نے آج صبح ناشتے پر ذکر کیا تھا کہ ان کے کسی ملنے والے کی فیملی کے 1-2 دن میں آمد متوقع ہے۔ یقیناً یہی ہوں گے، اس نے پورے اعتماد سے سوچا۔ آئیے، آپ لوگ اندر تشریف لائیے۔ وہ بد تہذیب یا بد مزاج بالکل نہیں تھی، بس ذرا لاپرواہ اور مگن رہنے والی تھی، اور جب کوئی ایسا موقع آ جاتا تو بے حد ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے لگتی۔ اس وقت بھی آنے والے مہمانوں کو اندر لے جاتے ہوئے وہ مؤدب انداز اپنائے ہوئے تھی، حالانکہ سیڑھیوں پر کھڑی چھوٹی آپا مسلسل اسے مشکوک نظروں سے دیکھے جا رہی تھیں۔
مریم کو وہ لڑکی پہلی نگاہ میں ہی اچھی لگی، اس لیے گیٹ سے برآمدے تک آتے آتے وہ اس سے بے تکلفی پیدا کرنے کی پہلی کوشش کر چکی تھی۔ اس کا نام ثنا تھا، اس کے ساتھ اس کی والدہ تھیں اور وہ لڑکا جس نے اپنا نام ہمایوں بتایا تھا اس کا بھائی تھا۔ مریم نے محسوس کیا تھا کہ وہ لوگ اس کے لون کو بے حد دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، جسے اپنے کم وسائل میں بھی اس نے جدید انداز میں سنوارنے کی کوشش کی تھی۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی وہ جدید باغ تو پیچھے رہ گیا اور گھر پر چھائی دقیانوسیت سامنے آئی۔ نقطۂ آغاز چھوٹی آپا کی ذات تھی۔ یہ چھوٹی آپا ہیں۔ اس نے مہمانوں کی اس ٹیم کو چھوٹی آپا کو ہینڈ اوور کرنے سے پہلے تعارف کی رسم نبھانی چاہی۔ میری دوسرے نمبر کی بہن۔ اپنا نام تو امید صبح ہے، میں ہی چھوٹی آپا کہتی ہوں۔ چھوٹی آپا نے مسکرا کر مہمانوں کو دیکھا تاکہ کم از کم ان کی خوش اخلاقی کا بھرم تو رہے۔ اپنے رنگ اڑے کپڑے پہنے جن کا کٹ بھی کئی سال پرانا ہو چکا تھا، وہ اپنے نام کی ساری نگمگی کے برعکس دکھائی دیتی تھی۔ مریم کو انہوں نے آنکھ کے اشارے سے اماں کو اطلاع کرنے کے لیے کہا اور خود ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں لے گئیں۔ اماں آج اپنی الماری میں سے کام والی کو دینے کے لیے پرانے کپڑے چھانٹنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس اطلاع پر ہڑبڑا کر اٹھی۔ ارے ان لوگوں کو تو توسیبی کے رشتے کے سلسلے میں آنا تھا، یہ بغیر بتائے کیوں آ گئے؟ ان کے اس کیوں کا جواب مریم کے پاس نہیں تھا، سو اس نے مشورہ دیا کہ اماں یہ بات خود انہی لوگوں سے پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، ہر بات کا الٹا جواب حاضر ہے۔ وہ جاتے جاتے ناراض ہونے لگیں اور یہ سبی کہاں ہے، اس کو کہنا کہ ذرا اپنا حلیہ وغیرہ درست کر کے آئے، وہ وہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، باہر آئیں گی تو میں کہہ دوں گی۔ کیا؟ اماں کو واقعی شوق پہنچا۔ ارے وہ کہاں باہر ہی مل گئی، کہیں ساری بات ہی نہ خراب ہو جائے، اتنے اچھے لوگ ہیں، مرزا صاحب تو بہت تعریف کرتے ہیں۔ ان کی پریشانی دیکھ کر مریم کو ان پر ترس آنے لگا۔ ان کی ہمت بندھانے کے لیے اسے سنجیدہ ہونا پڑا۔ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ وہ لوگ چھوٹی آپا کو دیکھنے آئے ہیں، ان کے کپڑوں کو نہیں، اور اماں چھوٹی آپا تو اتنی پیاری ہیں کہ وہ کسی بھی حلیے میں بری لگ ہی نہیں سکتی۔ چھوٹی آپا سے اپنے تمام تر اصولی اختلافات کے باوجود اسی وقت اس نے پورے خلوص سے ان کی تعریف کی۔ اماں کو بڑا سکون سا محسوس ہوا اور وہ مسکراتی ہوئی ڈرائنگ روم کی جانب چلی گئیں۔ مریم 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، سب سے بڑی خوش بخت، جنہیں وہ خوشی آپا کہتی تھیں۔ ان کے بعد ابصار بھائی اور پھر چھوٹی آپا، جن کا نام ابا نے بڑے ارمان سے امید صبح رکھا تھا۔ ابا کو بے حد شوق تھا کہ وہ اپنے بچوں کے شاعرانہ قسم کے نام رکھے، مگر یہ موقع انہیں محض ایک بار ہی مل سکا۔ بچوں کی پیدائش کے زمانے میں اللہ جنت نصیب کرے، ان کے والدین زندہ تھے اور پوتے پوتیوں کے نام رکھنے کا ذمہ ان لوگوں نے خود لے رکھا تھا، سو یہ شاعرانہ نام کا احساس چھوٹی آپا ہی کے حصے میں آ سکا۔ یہ الگ بات کہ پکارے جانے میں سہولت کی خاطر اماں اور دادی نے فوراً ہی سبی کی شارٹ فارم ایجاد کر لی۔ اماں نے کہا تھا کہ خوشی آپا کو بھی مہمانوں کی آمد کی اطلاع کر دی جائے، لہٰذا وہ ان کی تلاش میں نکلی۔ وہ عموماً 2 ہی مقام پر ملتی تھیں، ابا کی اسٹڈی یا کچن۔ اس وقت شام کی چائے کا وقت ہو رہا تھا۔ مریم نے کامن سینس سے کام لیتے ہوئے اسٹڈی کی جانب جانے سے احتراز کیا، اندازہ صحیح تھا۔ خوشی آپا چائے دم کر کے ٹی کوزی سے ڈھک رہی تھی جب اس نے انہیں ڈرائنگ روم میں طلبی کا حکم سنایا۔ مریم، فریزر سے کباب اور رول نکال کر باہر رکھو اور سائڈ بورڈ سے پلیٹیں اور چمچے نکال کر ذرا صاف کرو۔ خوشی آپا کو بھی ان مہمانوں کی اہمیت کا اندازہ تھا۔ جب ہی فوری طور پر وہاں جانے کے بجائے خاطر تواضع کی جانب دھیان دیا، وہ سعادت مندی سے حکم بجا لائی۔ گھر میں 3 لڑکیوں کی موجودگی کا یہ فائدہ تو بہرحال تھا کہ مہمانوں کی ہنگامی آمد پر بھی تواضع کے لیے کچھ نہ کچھ دستیاب رہتا تھا۔ برتن تو صاف ہی تھے، پھر بھی وہ ان پر کپڑا پھیرنے لگی۔ میں جا کر سبی کو بھیجتی ہوں، وہ آ کر یہ لے جائے گی۔ بڑی آپا نے لوازمات کی ٹرے کی جانب اشارہ کیا اور پھر ذرا پریشانی سے بولی، آخر یہ وہیں جم کر کیوں بیٹھ گئی ہے؟ کہیں کوئی الٹی سیدھی بات نہ کہہ دیں، اس سے تو اچھا تھا کہ تم خود ہی وہاں بیٹھ جاتی یا کم از کم بینا کو ہی کہہ دیتی۔ ان کا اشارہ ابصار بھائی کی بیوی کی جانب تھا۔ بھابھی کے سر میں درد تھا، وہ کہہ کر سوئی تھیں کہ انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ ابصار بھائی کی شادی کو سال ہونے کو آ رہا تھا، مگر ان کی بیوی کے انداز بے حد با تکلف مہمانوں کو مات کرتے تھے۔ خوشی آپا، چلو ٹھیک ہے، کہتی ہوئی چلی گئیں۔ وہ بیچاری زیادہ بحث نہیں کرتی تھیں، گھر والوں نے خواہ مخواہ فرض کر لیا تھا کہ ان کی شادی کی عمر نکل چکی ہے۔
اور یہ خیال جب سے اس کے ذہنوں میں بیٹھا تھا جب ان سے 4 سال چھوٹے ابصار نے پسند کی شادی کے چکر میں پہل کر ڈالی تھی۔ ان کی شادی کے بعد سے اماں کی ساری توجہ غیر محسوس طور پر چھوٹی آپا کی جانب مبذول ہو چکی تھی۔ حد کرتی ہو مریم، یہ اس قدر ٹرالی بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں کوئی فوج تو نہیں بیٹھی کھانے کے لیے؟ کل کل 3 افراد ہیں اور بس۔ چھوٹی آپا کا ارشاد حسب توقع تھا۔ وہ انسونی کرتے ہوئے بولی، چھوٹی آپا، کم از کم کپڑے تو کوئی ڈھنگ کے پہن لیا کریں۔ یہ اس جیسا میرا سوٹ معلوم نہیں کب کا ماسی کو دیا جا چکا ہے اور اب تو وہ بھی نہیں پہنتی۔ اچھا بس رہنے دو اپنی نصیحت۔ اچھے بھلے کپڑے ہیں، تمہارا کیا ہے؟ تمہیں تو نہ کپڑے کو رکھنے کا سلیقہ ہے نہ پیسے کا درد۔ یہ سراسر ان کی غلط بیانی تھی۔ اسے چیز کا سلیقہ بھی تھا اور پیسے کا خیال بھی، لیکن وہ ان جیسی نہیں تھی۔ بلکہ وہی کیا، گھر میں کوئی بھی ان جیسا نہیں تھا، مگر یہ تصحیح کا وقت نہیں تھا۔ چھوٹی آپا نے اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہی کیا جو ان کے دل میں تھا۔ ڈونگوں اور پلیٹوں میں سے چیزوں کی مقدار کو آدھا کیا اور جب ان کے دل کو اچھی طرح تسلی ہو گئی تو وہاں سے روانہ ہوئی۔ مریم کے لیے فی الحال وہاں کوئی کام نہیں رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی ثنا سے دلچسپ لگی تھی۔ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے کے خیال سے وہ بھی ادھر ہی چلی آئی۔ اب وہاں ابا بھی آ گئے تھے اور اس لڑکے ہمایوں سے مصروف گفتگو تھے۔ آؤ بیٹی، تم تو ہمیں اندر لا کر غائب ہی ہو گئیں۔ یہاں آؤ، ہمارے پاس بیٹھو۔ آنے والی خاتون کافی شفیق سی تھی۔ انہوں نے اپنے اور اپنی بیٹی کے درمیان جگہ بنا کر اسے بٹھا لیا۔ اپنی اس پذیرائی پر وہ کچھ شرما سی گئی۔ ثنا اچھی لڑکی تھی، منٹوں میں بے تکلف ہونے والی۔ ذرا دیر میں ہی مریم کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ اچھی جم سکتی ہے۔ ثنا اور ہمایوں سے بڑے ان کے ایک بھائی اور تھے اور وہ لوگ یقیناً ان کے لیے ہی چھوٹی آپا کو دیکھنے آئے تھے۔ یہ اندازہ مریم نے چند منٹوں میں ہی لگا لیا تھا۔ آپ کچھ لیجیے نا بہن، صبح اٹھ کر آنٹی کی پلیٹ میں کچھ نکال کر دو۔ امی مہمان نوازی کے جوش میں بول پڑی تھیں اور بول کر شرمندہ بھی ہوئیں۔ پلیٹوں میں اب بچا ہی کیا تھا؟ خوشی آپا کی سیٹ کی ہوئی ٹولی چھوٹی آپا کی چھانٹی کی نظر ہونے کے بعد آدھی بھی نہیں رہی تھی۔ 100 منٹوں میں صاف ہو گئی۔ نہیں بس شکریہ، آپ نے بہت تکلف کیا۔ ثنا کی امی نے نامعلوم طنز کیا تھا یا ویسے ہی کہا تھا۔ مریم نے ان کے چہرے کو ذرا غور سے دیکھا۔ وہاں بس ایک سادہ سی مسکراہٹ سجی تھی۔ چائے ختم کرتے ہی وہ اٹھ بھی گئیں۔ ثنا نے اس سے ٹیلی فون نمبر لے لیا اور جاتے ہوئے ان لوگوں کے تاثرات کافی حوصلہ افزا تھے۔ خدا کرے کہ چھوٹی آپا کی بات یہی بن جائے۔ مریم نے دل سے دعا کی۔ اسے یہ لوگ اچھے لگے تھے، سیدھے سادے پرخلوص۔ ثنا اور اس کا بھائی دونوں ہی اچھی صورت و شکل کے مالک تھے۔ اسی سے اس نے اندازہ لگایا کہ ان کا دوسرا بھائی بھی اچھی شکل کا ہوگا۔ ڈرائنگ روم سے برتن سمیٹ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ اندر کمرے میں چھوٹی آپا کو اماں سے بے بھاؤ کی پڑ رہی تھی۔ اماں کو ان کے بے تکے حلیے اور ٹرولی کے ادھورے پن کا ملال تھا۔ ایک تو ساتھ جاتی کا حلیہ قابل دید ہے، لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ اماں بابا کو اچھا پہنانے کی توفیق ہی نہیں ہوگی، اور اوپر سے یہ گن کر 4 کباب اور 4 رول سجا کر لے چلی آ رہی ہیں۔ ارے اس سے تو اچھا تھا کہ خالی چائے کے کپ لا کر ان کے سامنے رکھ دینا تھے۔ ان کی آواز دیر تک اس کے کانوں میں آتی رہی۔ ایسے سین پہلے بھی کئی بار ہو چکے تھے۔ مریم نے سوچا کہ ان کے گھر میں چھوٹی آپا کے بے تحاشا حسن کے علاوہ اور کچھ بھی تو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں ہے، اور اس حسن کو بھی وہ اپنی حرکتوں سے گہن لگا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد خاموشی چھاتی چلی گئی۔ اماں یوں ہی ہر کسی آنے والے کے بعد پزل سی رہتی تھیں۔ چند دنوں تک ایک آس دل کو تھامے رکھتی، پھر وہی مایوسی، مگر ثنا اور اس کی امی کچھ مختلف ضرور تھیں۔ مریم کو یقین سا ہو رہا تھا کہ اب کی بار کچھ اچھا ضرور ہونا ہے۔ چائے کے برتن دھو کر وہ خشک کر کے اپنی جگہ پر رکھتی گئی۔ چھوٹی آپا کے بچا کر رکھے گئے شامی کباب اور دیگر چیزیں یوں ہی رکھی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ کچھ دن فریج کی زینت بنے رہنے کے بعد ان میں سے بیشتر چیزیں کام والی کے حصے میں آنی تھیں۔ کئی دن سے گھنے بادل آسمان کو گھیرے ہوئے تھے۔ بارش کے نہ ہونے کے باوجود بھی سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس موسم میں وہ بے حد کاہل ہوتی جاتی تھی۔ بس چلتا تو ہر اس مصروفیت کو خار بات کہہ دیتی جو اسے گھر کے نرم گرم ماحول سے تھوڑی دیر کو بھی دور کر دے۔ پھر ایسا ہونا مشکل، اور بینا بھابھی کے معاملے میں تو ناممکن۔ انہیں ویسے بھی گلہ رہتا تھا کہ سسرال والے ان کو خاطر خواہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس گھر کی اکلوتی بہو ہیں۔ اب اگر مریم ان کے ساتھ چلنے سے انکار کرتی تو ان کے خیالات کی روشنی میں مجرم گردانی جا سکتی تھی، سو وہ بغیر چوں چرا کیے ان کے ساتھ نکل آئی تھی۔ بس اب چلتے ہی ہیں، ذرا 2 منٹ کا اور کام ہے۔ انہوں نے سڑک کے اس پار واقع ڈپارٹمنٹل اسٹور کا رخ کرتے ہوئے تسلی دی۔
اور گڑاب سے اندر گھس گئیں۔ اسے ان کے 2 منٹ کی طوالت کا اندازہ تھا، سو ادھر سارے شاپرز اٹھائے سڑک پر کھڑے رہنے کی بجائے خود بھی اندر جانا ہی مناسب لگا۔ کچھ نہیں تو ونڈو شاپنگ تو کی ہی جا سکتی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس تیز سرد ہوا سے بچا جا سکتا تھا جو اسے کپکپائے دے رہی تھی۔ دروازے کو پش کر کے اندر قدم رکھتے ہوئے اس نے سکون کا گہرا سانس لیا ہی تھا کہ عین سامنے کھڑے ہمایوں پر نظر جا پڑی۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فاصلہ اتنا کم تھا کہ نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ شناسائی کا احساس دھیمی سی مسکراہٹ میں ڈھلا۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کے جواب میں مریم کو بھی اخلاقاً ثنا کو پوچھنا پڑا۔ دراصل اس روز آپ کے ہاں سے آنے کے بعد اسے اور امی کو اگلے ہی دن لاہور جانا پڑ گیا۔ میرے بڑے ماموں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ اس کی وضاحت سے مریم کو تھوڑا اطمینان ہوا۔ گو کہ کسی کی بیماری کی خبر سے اطمینان حاصل کرنا بے حد غیر اخلاقی سی بات ہے، مگر ان لوگوں کی جانب سے مکمل خاموشی معاملے کو مشکوک بنا رہی تھی۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لوگ چھوٹی آپا کے سلسلے میں کوئی پیش رفت کرنا نہیں چاہ رہے۔ اب یہ وہم دور ہوا تو اس کی خوش اخلاقی یکدم بحال ہوئی۔ آپ کے ماموں کی طبیعت اب کیسی ہے؟ حالانکہ وہ لوگ بیچ میں کھڑے تھے اور رشک کی بنا پر ڈسٹربنس بھی کافی تھی، مگر اس نے پوچھ ہی لیا۔ اب تو بہتر ہے، امی رات واپس آ گئی ہیں۔ ایک موٹی سی خاتون 2 بچوں سمیت اپنی ٹرالی لیے ادھر کو آئیں تو ہمایوں کو کافی سائڈ میں ہونا پڑا۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ مریم کے لیے بھی اب اس جگہ کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ لوگوں کا ریلا اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کے اور ہمایوں کے درمیان دفعتاً ہی کافی لوگ آ گئے تھے۔ سنیے 1 منٹ، وہ قدرے اونچی آواز میں پکارا۔ امی آج آپ کے گھر فون کریں گی۔ مریم نے بس اسبات میں سر ہلا دیا۔ یہ اطلاع بہت خوش کن اور معنی خیز تھی، اور بینا بھابھی کی تلاش میں آگے بڑھ گئی۔ چھوٹی آپا کی شادی کے مسئلے نے پچھلے 1 سال سے گھر بھر کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ کوشش میں تو اماں پہلے سے ہی تھی، مگر ابصار بھائی کی شادی کے بعد سے تو وہ بہت بے صبری ہو رہی تھیں۔ یہ اتنی دیر سے کس لڑکے سے باتیں ہو رہی تھیں؟ بینا بھابھی نے اسے دیکھتے ہی سوال کر ڈالا۔ اس قدر رش میں بھی انہوں نے کسی نہ کسی کونے سے اس پر نظر رکھی تھی۔ اس روز چھوٹی آپا کو دیکھنے یہی لوگ آئے تھے جب آپ کے سر میں درد اٹھا ہوا تھا۔ مریم نے صاف صاف بتا دینا مناسب سمجھا، اور پھر باقی تفصیل بھی سنا دی۔ وہ دونوں اب باہر آ چکی تھیں۔ ہمایوں دوبارہ نظر نہیں آیا، شاید اس کا وہاں سے کام ختم ہو چکا تھا۔ بینا بھابھی کریت کر تفصیل معلوم کرنا چاہ رہی تھیں۔ اسے جتنا کچھ معلوم تھا بتا دیا، پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ 2-4 سالوں کے جواب میں مریم سے مجھے نہیں پتا سن کر وہ کچھ خاموش ہو گئیں۔ رکشے میں بہت سارے سامان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے مریم کو خیال آیا کہ بینا بھابھی کو جہاں اتنا کچھ پوچھنے کا خیال آ رہا ہے، وہاں ان سے اتنا بھی نہ ہوا کہ وہ جو اتنی دیر ان کے ساتھ کرائے کے مزدور کی مانند سامان دھوتی پھر رہی ہے، اس سے اتنا ہی پوچھ لیتی کہ بی بی تمہیں بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو دلوا دوں۔ لیکن پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے خیال پر توبہ کی۔ دوسرے سے خواہ مخواہ کی توقعات وابستہ کرنا اس کا مزاج نہیں تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں۔ بینا بھابھی نے گھر میں قدم رکھتے ہی جو پہلے 2 کام کیے، ان میں سے ایک تو اپنا سارا سامان گھر والوں کی ذرا سی بھی جھلک دکھائے بغیر بند کا بند اپنے بیڈ روم میں پہنچانے کا کیا، اور دوسرا گھر والوں کو مریم سے ہمایوں کی ملاقات کی اطلاع دینے کا کیا۔ میں تو بھائی سچی بات ہے کس کو پہچانتی نہیں ہوں، اور نہ ہی مریم نے مجھ سے ملوایا، وہ تو بعد میں میرے پوچھنے پر اس نے بتایا ہے، باقی تفصیل آپ خود معلوم کریں۔ بینا بھابھی میں یہ وصف تھا کہ وہ بڑی سے بڑی بات بھی مسکرا کر کہہ دیتی تھی، سامنے والے کو برا ماننے کا موقع ہی نہیں مل پاتا۔ مریم بھی حیران سی ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ سارا کچھ تو انہوں نے اس سے اگلوا لیا تھا، اس کے علاوہ اس 2 پل کی ملاقات میں رکھا ہی کیا تھا؟ اماں اور خوشی آپا دونوں ہی کو مریم کا ہمایوں سے بینا کو نہ ملوانا برا لگا تھا۔ اسے اس اتفاقی ملاقات کی خاصی دیر صفائی دینی پڑ گئی۔ ان دونوں ہی کی سمجھ میں یہ بات آ کر ہی نہیں دے رہی تھی کہ آخر مریم نے بھاوچ کے تعارف میں سستی کیوں کی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اسی دوران ثنا کی امی کا فون آ گیا۔ وہ اس جمعے کو آنے کا کہہ رہی تھیں، اور ان کی اس دوبارہ آمد کی اطلاع امی کو ساری ناگوار باتوں کو بھلانے پر مجبور کر رہی تھی۔ فون رکھتے ہی ان کا موڈ بدل چکا تھا۔ بینا بھابھی جو محض اس آس پر وہاں رک گئی تھیں کہ نندوں کے حوالے سے انہیں 2-4 فکرے اچھالنے کا موقع مل جائے گا، بدمزہ سی ہو کر اٹھ گئیں۔
جمعے کا پروگرام سیٹ ہونے لگا۔ چھوٹی آپا کے جانے کے بعد مریم کا شمار بھی اماں کے اسسٹنٹ میں ہونا تھا، اسی لیے شاید انہوں نے آج اسے بھی اپنی مشاورت کمیٹی میں شامل کر لیا۔ بینا بھابھی کو بھی خوشی آپا بلانے گئیں، مگر اب وہ تھک گئی تھیں، اس لیے کمرے سے باہر نہیں نکلیں۔ اور اللہ کے واسطے تم اپنی کوئی کارگزاری نہیں دکھانا، جیسے اس روز شرمندہ کروا کر رکھ دیا تھا۔ اماں نے چھوٹی آپا کو گھورا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ضرور بحث میں پڑتی، مگر اس وقت وہ بھی بہت خوش تھیں، اس لیے مسکرا کر ٹال گئیں۔ شام کو ابا کے سامنے یہ معاملہ ایسے وقت میں پیش کیا گیا جب ابصار بھائی بھی موجود تھے۔ ان کی بیوی پہلے ہی انہیں سمجھا چکی تھی۔ ابا کے کسی ملنے والوں نے یہ رشتہ بتایا ہے، ظاہر ہے کہ اچھا ہی ہوگا۔ آپ کو بیچ میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سا ہمیں اس روز پوچھا تھا جب ان لوگوں نے آنا تھا؟ ثنا وغیرہ کے اچانک آ جانے کا بینا بھابھی کو یقین نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے اور ابصار کے نظر انداز کیے جانے کا گلہ دل میں لیے بیٹھی تھیں، اس لیے جب آج اماں نے بڑے مان سے ان سے مشورہ چاہا تو وہ بے نیازی سے محض اتنا بولی کہ ابا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اگر مطمئن ہیں تو بسم اللہ کریں۔ ان کے جواب سے اماں کا دل تو بہت جلا، مگر ابصار بھائی کو وہ شروع سے ہی رعایت دیتی چلی آ رہی تھیں کہ وہ گھر کے اکلوتے فرزند تھے، اس لیے خاموش رہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی انہیں آنے تو دو، دیکھتے ہیں کیا کہتی ہیں، پھر جو مناسب ہوگا دیکھ بھال کر لیں گے۔ ابا نے متانت سے بات کو سمیٹا۔ اماں کے لیے جمعے کا انتظار کٹھن ہو رہا تھا۔ کہاں تو ہفتہ ختم ہونے کی خبر نہیں ہو پاتی تھی، کہاں اب یہ 2 دن اس قدر لمبے محسوس ہو رہے تھے۔ طرح طرح کے وہمیں دل کو گھیر لیتے۔ کیا خبر ان لوگوں کا ارادہ بدل جائے، کیا خبر وہ سبی کی بجائے خوشی کا ہاتھ مانگ لیں، کیا خبر یہ، کیا خبر وہ۔ ان سارے خیالوں میں سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ انہیں اسی بات سے ہوتی تھی کہ شاید ثنا کی امی نے خوشی آپا کا انتخاب کر لیا ہو، اور یہ بات خود بخود ہی ان کے ذہن میں آئی تھی، ورنہ تو وہ انہیں بھولے ہی بیٹھی تھی۔ ایک دن اکیلے میں انہوں نے مریم سے اس خیال کا اظہار کیا تو وہ حیرت سے ان کی شکل دیکھنے لگی۔ اماں کے منہ سے اس نے ہمیشہ سے چھوٹی آپا کے لیے فکر مندی کا اظہار سنا تھا۔ خوشی آپا کے لیے تو وہ ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ اپنا کما رہی ہے، کسی کی محتاج تھوڑی ہے۔ خوشی آپا ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں پچھلے کئی سالوں سے جاب کر رہی تھیں، اور انہوں نے گھر والوں کی بہت سی فکروں سے آزاد کر رکھا تھا، حتیٰ کہ اپنی بھی۔ اماں کے خیال سے مریم متفق تو نہیں تھی کہ چھوٹی آپا کے حسن کے آگے کسی اور کا چراغ جلنا مشکل تھا۔ اب اگر ثنا کی امی نے ان کے ہاں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو 99% چھوٹی آپا ہی کا چانس بننا ہے، اور ہوا بھی یہی۔ مگر اس کے ساتھ ہی ایک ایسی بات بھی ہو گئی جس کی جانب کسی کا دھیان تک نہیں گیا تھا۔ ثنا کی امی نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے تو توقعات کے عین مطابق چھوٹی آپا ہی کا انتخاب کیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہمایوں کے لیے مریم کا رشتہ بھی طلب کر لیا تھا۔ اماں کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ انہیں ایک ساتھ اپنی 2 اہم ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کا موقع مل رہا تھا۔ لڑکے دونوں ہی بے حد اچھے تھے، بڑے والے حسیب جو کہ بینک میں جاب کر رہے تھے، اور چھوٹا ہمایوں جو کہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھا۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ دونوں بہنیں ہمیشہ ساتھ رہیں گی۔ سبی کا دوسرے لوگوں کے ساتھ نباہ کرنا آسان نہیں۔ مریم بہن ہے، اس کے مزاج سے واقف ہے، سسرال میں ہر طرح کی اونچ نیچ کو سنبھال لے گی، اس کی طبیعت میں بہت برداشت ہے، ورنہ سبی تو۔ اماں بات ادھوری چھوڑ کر ابا کی شکل دیکھنے گئیں۔ چھوٹی آپا سے بے حد محبت کے باوجود بھی انہوں نے دونوں بیٹیوں کا تجزیہ کرنے میں ڈنڈی نہیں ماری تھی۔ ابا ایک ساتھ 2 کی شادی کرنے کے حق میں تھے نا، پوزیشن میں۔ ان کا خیال تھا کہ سبی کی شادی کے ساتھ مریم کی منگنی کر دی جائے اور شادی کے معاملے کو 1-2 سال پر اٹھا دیا جائے، پر اماں ان کی یہ بات نہ ماننے کا تہیہ کیے بیٹھی تھیں۔ اپنی لاڈلی بیٹی کے مزاج کا انہیں ڈر تھا۔ رشتے کی فکر ختم ہوئی تو انہیں چھوٹی آپا کے سسرال میں ایڈجسٹمنٹ کی فکر ستانے لگی۔ قدرت نے ہمایوں کا رشتہ بھیج کر جو موقع فراہم کیا تھا، اس سے وہ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتی تھیں۔ 1-2 سال تو بہت ہوتے ہیں، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائیں۔ چھوٹی آپا کو اتنے دن کے لیے آزمائش میں ڈالنا انہیں منظور نہیں تھا، سو ابا کو راضی ہونا ہی پڑا۔ البتہ مریم کی رضامندی لینے کی انہوں نے اماں کو ضرور تاکید کی۔ مریم تک بھی یہ خوشخبری پہنچ چکی تھی، اور اس کا رد عمل وہی تھا جو کہ عام طور پر کسی بھی لڑکی کا ہوتا ہے۔ پہلے وہ حیران ہوئی، پھر خوش، اور اب شرمائی شرمائی گھوم رہی تھی۔ ہمایوں میں ناپسند کرنے والی کوئی بات تھی ہی نہیں، بلکہ دیکھنے میں تو وہ بہت سوں سے اچھا تھا۔ مریم کو ڈپارٹمنٹل اسٹور میں اس سے آخری ملاقات بار بار یاد آتی رہی۔ اس کا اونچی آواز میں اپنی والدہ کے فون کی اطلاع دینے کا انداز یقیناً معنی خیز تھا۔
वही अनजान थी। अम्मा ने उन लोगों के हाँ हाँ कहलवा दी और इस हाँ और शादी की तारीख के दरमियान का वक्फा बहुत मुख्तसर था। इस मसरूफियात का एक अंबार था जिससे निमटना आसान नहीं था। खुशी आपा की कमेटियाँ, अब्बा के प्रोविडेंट फंड की रकम, अम्मा की जमा जोड़ मिलाकर अच्छी खासी रकम बन जाती थी, मगर फिर भी अखराजात काबू से बाहर होते जा रहे थे। सना की अम्मी ने बेहद ज़ोर देकर कम से कम जहेज़ की दरख्वास्त की थी, पर उनकी बात पर कान धरना किसी ने ज़रूरी नहीं समझा। लोग पहले ऐसे ही कहते हैं और बाद में ताने दे देकर दिल छलनी कर देते हैं। छोटी आपा ज़माने भर की मज़लूमियत चेहरे पर सजाकर तकरीबन रोज़ाना ही ये जुमला कहती और अम्मा उनकी इसी अदा पर जहेज़ के स्टैंडर्ड को मज़ीद हाई करने की कोशिशों में जुट जाती। कपड़ों से लेकर ज़ेवरात, क्रॉकरी, फर्नीचर के अलावा बहुत सी फजूलियात भी थीं जिन्हें अगर शामिल ना भी किया जाता तो शादी बखैर को भी अंजाम पा सकती थी, मगर कौन कह सकता था। बीना भाभी ने 2-4 मौक़ों पर कमज़ोर सा एहतजाज किया तो अम्मा को बेहद बुरा लगा। अब वो 2 बेटियों की एक साथ शादी करने जा रही थी, यही एक बात उन्हें खुद एतमाद करने के लिए काफ़ी थी। सो बीना भाभी के एतराज़ को भावच का अज़ली जलाया कहकर उनका मुंह बंद किया, और नीज़ ये कि कौन सा इनके मियाँ का पैसा खर्च हो रहा है। छोटी आपा ने सारी शॉपिंग की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। उनका सारा दिन बाज़ारों में गुजरता। 2-1 बार शौक़ में मरियम भी साथ होली थी, मगर फिर उसने तौबा की। छोटी आपा के साथ फिरना उसके बस से बाहर था। एक शॉपिंग सेंटर में कई घंटे गुजार कर भी वो ज़रा न थकती थी और फ़ौरन ही किसी दूसरी जगह जाने के लिए टैक्सी रुकवा लेती। उनका स्टेमिना काबिल दाद था। मरियम को आजकल वो बेहद बदली बदली सी लगती थी। उनकी शख्सियत में बड़ा इनकलाब आया था। किफ़ायत शारी बल्कि कंजूसी के फ़वाइद पर जो हिदायतें वो सुबह शाम घर वालों को दिया करती थी और खुद बड़ी सख्ती से उन पर अमल किया करती थी, एकदम ही भूल चुकी थी। जैसा कि मरियम समझ रही थी कि जहेज़ लेने के मामले में वो अम्मा का खासा रुपया बचा देंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सका था। अपने लिए ली जाने वाली हर शय की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर से बेहतर तर देखने की ख्वाहिश में वो कुछ जुनूनी सी होती जा रही थी। दर्जनों बेडशीट्स तो आ चुकी हैं, फिर ये मरियम के लिए सिर्फ 8 क्यों? मरियम के लिए अलग निकाल कर रखी बेडशीट्स को उलट पुलट करते हुए अम्मा ने पूछ ही डाला, और ये सारी तो बिल्कुल ही हल्की वाली हैं। उनके लहजे में नाराज़गी सी थी। अभी यही ठीक है अम्मा, इससे इतनी चीज़ें कहाँ संभाली जाएंगी, मेरे पास हिफाजत से रहेंगी, बाद में उनमें से निकाल कर दे दूँगी। छोटी आपा ने बहुत इत्मीनान से अम्मा के सवाल को टाला। अम्मा को इनकी बात पर चाहे यकीन आ गया हो, लेकिन मरियम को शुबा ही था, क्योंकि इस एहतियात का मुज़ाहरा वो हर मामले में कर रही थी। अपने और मरियम के कपड़े उन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ ख़रीदे थे। उनके 2-4 सूटों को देखकर मरियम का दिल भी बेइख्तियार चाह गया, तो वो उनसे फरमाइश कर बैठी, मगर बेसूद। मैंने जानकर अलग अलग ख़रीदे हैं, एक ही जगह हमें रहना है, अब एक जैसे कपड़े पहन कर घूमें फिरेंगे तो बिल्कुल यूनिफॉर्म सा लगेगा। इस बात की उन्होंने इतनी देर वजाहत की कि मरियम ने दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत ही नहीं की। छोटी आपा गज़ब की नुक्तादान थी, अपनी हर बात के लिए उनके पास जवाज़ मौजूद रहता था। सो जैसा उन्होंने चाहा था वैसा ही हुआ। सिर्फ़ एक फ़र्नीचर और मशीनरी में उनकी नहीं चल सकी कि ये शोबा अब्बा और अबसार भाई से मुतल्लिक था। छोटी आपा की तमाम तर दखलअंदाज़ी के बावजूद उन्होंने बेडरूम सेट दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसा ही लिया, और बेडरूम के लिए टीवी सेट खरीदने के वक्त छोटी आपा कहती ही रह गईं, मरियम को तो टीवी देखने का ज़रा भी शौक़ नहीं है। पर यहाँ भी उनकी एक न चल पाई। दिया जाए तो दोनों को दिया जाएगा, वरना एक की भी ज़रूरत नहीं है। अब्बा के इस ऐलान में छोटी आपा को नुकसान का अंदेशा नज़र आया, लिहाजा यहाँ भी खामोश होना पड़ा। मरियम खामोश तमाशाई थी। उसके 2-4 बार के एहतजाज को अम्मा ने बहुत लिजाजत से ये कह कर के जाने दो, बड़ी बहन है, उसकी आदत का तो तुम्हें पता ही है, गैर मुअस्सर कर दिया। मरियम तिब्बन खुद गर्ज नहीं थी और आजकल वैसे भी हुमायूं को पाने की खुशी ज़्यादा देर किसी बात पर कुढ़ने का मौका ही नहीं देती थी, लिहाजा आसानी से मान गई। यूं धड़कते दिल और इस दिल में छुपे बहुत से अरमान और बहुत से अंदेशे लिए वो इस घर में दाखिल हुई, जहाँ पर सुख और चैन से रहने के लिए उसने बेहद दुआएं की थीं। छोटी आपा उसकी हमकदम थी। इस रोज़ जब हम लोग पहली बार तुम्हारे घर आए थे, जब ही वापसी तक मैंने ये फ़ैसला कर चुका था कि शादी तुमसे ही करनी है। शादी के कई दिन बाद जब हुमायूं ने उससे कहा तो वो बेहद हैरान हुई, क्योंकि इस दिन हुमायूं की किसी बात ने ऐसा शुबा नहीं दिया था। गेट पर चंद जुमलों की बराह रास्त बातचीत के बाद अंदर ड्राइंग रूम में सारा वक्त वो अब्बा से ही महवे गुफ्तगू रहा था। मरियम के ख्याल में तो हुमायूं ने उसकी तरफ बराह रास्त देखा तक नहीं था।
مگر بعض فیصلے پل بھر میں ہوتے ہیں اور پھر زندگی بھر پر محیط ہو جاتے ہیں۔ ہمایوں بھی کسی ایسے ہی پل کی زد میں آیا تھا۔ جو بھی تھا، مریم بے حد خوش تھی۔ ہمایوں اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی ایک ایک بات کا خیال رکھنا گویا اس نے خود پر فرض کر لیا تھا، اور اپنی اس اہمیت کا احساس مریم کو سرشار کیے رکھتا۔ مریم، ثنا نے ہلکے سے دروازہ بجایا۔ آ جاؤ ثنا، مریم نے آواز دے کر کہا، اور کمرے میں تنہا تھی اور الماری میں رکھے کپڑوں کی ترتیب درست کر رہی تھی۔ مصروف ہو؟ ثنا اندر آتے ہوئے بولی۔ دراصل میں نے سوچا کہ تمہیں یاد دلاؤں، آج رات کو صابر ماموں نے ہاں کھانے پر جانا ہے۔ مستقل ہونے والی یہ دعوتیں تھکائے دیے جا رہی تھیں، مگر ان سے روگردانی کرنا ناممکن تھا۔ مریم کو بھی صابر ماموں کے ہاں کی دعوت یاد تھی۔ بھابھی تو ابھی سے اپنے کپڑے پریس کر کے رکھ رہی ہیں۔ بہت پیارا سوٹ ہے، پیچ اور گولڈن، تمہاری طرف کا ہی ہے، ثنا نے چھوٹی آپا کے متعلق کہا۔ انہیں وہ بھابھی کہتی تھی، جبکہ مریم کو وہ سب کے کہنے کے باوجود بھی نام سے ہی پکار رہی تھی۔ تم کیا پہنو گی؟ تم بتاؤ کیا پہنوں؟ وہ مسکرائی۔ یہ والا؟ نہیں، یہ تو تم پہن چکی ہو۔ اس نے ایک سوٹ اٹھایا اور پھر خود ہی ریجیکٹ کر دیا۔ پھر دو چار اور اسی سلوک کا شکار ہوئے۔ ثنا مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ ان لوگوں کا خاندان کافی باذوق تھا، اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ اس کی بھابھیاں بہت منفرد نظر آئیں۔ یہ ریڈ کیسا ہے؟ مریم نے اس کی پرابلم حل کرنا چاہی۔ سرخ پشواس کا سوٹ اس کی بری میں شامل تھا۔ بری کے سارے ہی کپڑے بہترین تھے، اور ان لوگوں نے اس کے اور چھوٹی آپا کے کپڑوں میں صرف رنگ کا فرق کیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ثنا نے گہری سانس لی۔ ویسے یہ بھی زبیدہ آنٹی کی دعوت میں تم پہن چکی ہو، مگر خیر، مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ مریم ریڈ پشواس کے سوٹ کو ایک طرف رکھ کر باقی کپڑے سمیٹنے لگی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ثنا کو جیسے خیال آیا، سبی بھابھی کی چوائس بہت اچھی ہے، تمہیں بھی اپنی شاپنگ انہی سے کرا لینی چاہیے تھی۔ ایک سے ایک سوٹ ہے ان کے پاس۔ وہ بتا رہی تھیں کہ تمہیں زیادہ شوق قسم کے کپڑے پسند نہیں ہیں۔ وہ کچھ سمجھنے اور نہ سمجھنے کی درمیانی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ ثنا کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ برا مان گئی ہے، اس لیے فوراً ہی اپنی بات کی وضاحت کرنے لگی۔ میں اعتراض نہیں کر رہی، سادگی اچھی چیز ہے، خود مجھے بھی زیادہ بھڑکیلے کپڑے پسند نہیں، میں تو اس خیال سے کہہ رہی تھی کہ آج کل تم پر سادگی سوٹ نہیں کرتی۔ اپنی بات ختم کرتے وہ مسکرانے لگی۔ اور تم تو خیر اتنی پیاری ہو کہ کچھ بھی پہن لو سب اچھا لگتا ہے۔ ثنا کو باہر سے امی نے آواز دی۔ وہ ان کی بات سننے چلی گئی۔ مریم ابھی تک ان کی کہی بات کے زیر اثر تھی، اپنی جگہ پر خاموش بیٹھی دیر تک سوچتی رہی۔ چھوٹی آپا نے ثنا سے ایسا کیوں کہا؟ انہوں نے جو اسے بخشنا تھا اس نے خاموشی سے لے لیا تھا۔ اس کے اور ان کے کپڑے میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور یہ فرق اب قدم قدم پر محسوس ہو رہا تھا۔ آئے دن کی دعوتوں میں ان کی تیاری دیکھنے والی ہوتی تھی۔ شکل کی تو وہ پہلے ہی بہت اچھی تھی، اور مزید چار چاند لگانے کے لیے لوازمات کی کمی نہیں تھی۔ اس شام وہ بہت بددلی سے تیار ہوئی، ہمایوں کی تعریف سے بھی خوش نہیں ہوئی۔ وہ خاموش سی جا کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ امی اور ثنا بھی تیار ہی تھیں، بس چھوٹی آپا ہی اتر کر نہیں آئی تھیں۔ ان کا بیڈ روم اوپر تھا۔ ثنا 2 بار اوپر ہو آئی تھی۔ چھوٹی آپا کو شاید کچھ دیر اور لگنی تھی۔ ہمایوں کی کسی سے فون پر بات کرنی یاد آ گئی، اور مریم یوں ہی بے خیالی میں لاؤنج میں اترتی سیڑھیوں کو دیکھے جا رہی تھی کہ چھوٹی آپا آتی نظر آئیں۔ وہ واقعی بے حد اچھی لگ رہی تھیں، اتنی کہ ذرا اوپر کو تو وہ اپنے دل میں ان کے لیے ابھرتی رنجش بھلا بیٹھی۔ ان کا پہنا ہوا پیچ اور گولڈن سوٹ وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی، اور اسے وہ بے حد پسند بھی آیا تھا۔ چلو بھائی، کافی ٹائم ہو گیا ہے، ہمایوں بولتا ہوا ادھر ہی آ رہا تھا کہ اس کی بھی نظر ان پر پڑ گئی۔ ارے واہ، زبردست، سچ بھابھی آپ تو پہچانی نہیں جا رہی۔ وہ اپنی بات بیچ میں ہی بھول گیا تھا۔ مریم کو بے حد محسوس ہوا۔ اس قدر بے ساختہ انداز میں اس نے کبھی بھی مریم کی تعریف نہیں کی تھی، کم از کم اس وقت تو اسے ایسا ہی لگا تھا۔ اور پھر ہمایوں ہی نہیں، اماں، ثنا، ابا جی سب ہی نے حسب توقع چھوٹی آپا کی کچھ نہ کچھ مداح سرائی ضرور کی۔ مریم کا دل جلتا رہا۔ آج اسے پہلی بار چھوٹی آپا کی خود غرضی پر حقیقتاً غصہ آ رہا تھا۔ موڈ چونکہ خراب ہو چکا تھا، سو اس کا اثر دیگر باتوں پر پڑنا بھی لازمی ہوا۔ صابر ماموں کے ہاں کی دعوت میں سارا وقت اس پر بددلی سے چھائی رہی۔ ان کی بیوی اور بیٹیوں کی خوش مزاجی کا وہ خاطر خواہ جواب بھی نہیں دے سکی۔ احساس کمتری کا شکار ہونے کا یہ پہلا موقع تھا۔ سارا وقت یہی لگتا رہا کہ یقیناً سب لوگ اسے چھوٹی آپا کے مقابلے میں بالکل ہی گئی گزری سمجھ رہے ہوں گے۔ انہی سوچوں میں گم اس کا زیادہ وقت منہ بند کیے بیٹھے ہی گزرا۔
چھوٹی آپا کی جانب صورتحال بالکل مختلف تھی۔ لگ رہا تھا کہ آج کا دن انہیں کا ہے۔ ہر ایک سے داد تحسین وصول کرنے کے بعد قدرتی طور پر ان کا مزاج بہت خوشگوار ہو چکا تھا۔ بات بات پر ہنستی وہ اور بھی پیاری لگنے لگتی۔ صابر ماموں کی بیٹی نے تو اکیلے میں ثنا سے کہہ بھی دیا، ثنا تمہاری بڑی بھابھی کا تو جواب نہیں، جتنی خوبصورت ہیں اتنی ہی عادت کی بھی اچھی ہیں، اور چھوٹی بھابھی تو معاف کرنا کچھ مغرور سی محسوس ہو رہی ہیں۔ ثنا بیچاری نے اس کی رائے کو درست کرنے کی کوشش بھی کی، مگر پہلا تاثر جو پڑ چکا تھا اسے ہلکا ہونے میں وقت لگنا تھا۔ واپسی میں ہر ایک نے ہی مریم سے اس کی خاموشی کا سبب پوچھا۔ حسیب بھائی جو اپنی بیوی کی خوش لباسی اور خوش مزاجی دونوں پر ہی نثار تھے، ان کی آج کی پذیرائی کو رہ رہ کر جتائے جا رہے تھے۔ گھر پہنچ کر مریم فوراً ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں درد ہے، ذرا لیٹوں گی۔ سیدھا سادہ سا یہی بہانہ اسے سوچا۔ آج وہ جس قدر خاموش تھی، اسی بنا پر کسی کو بھی اس کے بہانے پر شک نہیں گزرا۔ ثنا اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ کیا بات ہے مریم، کیا زیادہ طبیعت خراب ہے؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی اپنا میک اپ صاف کر رہی تھی کہ چھوٹی آپا چلی آئیں۔ تم لیٹو، میں سر دبا دیتی ہوں۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ مریم کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ ایک دم ہی اس کی آنکھوں میں آنسو پھسلنے لگے۔ چھوٹی آپا اسے گلے سے لگا کر تسلی دینے لگیں۔ کیا ہوا، کسی نے کچھ کہہ دیا کیا؟ اماں یاد آ رہی ہیں؟ ہاں؟ وہ نفی میں سر ہلاتی رہی۔ پھر چھوٹی آپا نے کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ مریم کو چند روز کے لیے میکے روانہ کر دیا جائے۔ ابھی ہمایوں سے کہتی ہوں کہ تمہیں کچھ دن کے لیے گھر چھوڑ آئے۔ ان کے اس قدر التفات پر مریم کو دل سے شرمندگی محسوس ہوئی۔ محض چند جوڑوں کے فرق پر وہ اپنی محبت کرنے والی بہن سے بدگمان ہو رہی تھی۔ بلکہ بدگمان کیا، آج تو اسے ان سے باقاعدہ حسد محسوس ہوا تھا۔ خود کو لعنت ملامت کر کے اس نے پکا ارادہ کیا کہ آئندہ وہ ان بے وقوفانہ خیالات میں الجھنے کی بجائے سمجھداری کا ثبوت دے گی۔ ثنا چائے کے برتن لے کر اٹھنے لگی تو چھوٹی آپا بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مریم کا موڈ اب خوشگوار ہو چکا تھا۔ ہمایوں کمرے میں آیا تو وہ اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی، مگر وہاں الٹا ہی اثر ہوا۔ صابر ماموں کے ہاں تم پر کیا آفت آ رہی تھی جو چہرے پر بارہ بجا رکھے تھے؟ جو بات وہ بولنا چاہ رہی تھی اس کا بھی ہمایوں کے حساب دینا باقی تھا۔ اس نے خواہ مخواہ کے بہانے بنانے کی بجائے معذرت کر لینا بہتر سمجھا، مگر وہ سخت خار کھائے بیٹھا تھا۔ حسیب بھائی کی اطراحت اسے بہت کھلی تھی۔ مریم کو کافی دیر اس کی سننی پڑ گئی، اور جب اس کا موڈ بہتر ہوتا جا رہا تھا تو اسے کچھ اور بھی یاد آ گیا۔ میں بھابھی سے فریاد کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ امی کے گھر جانے کو دل چاہ رہا ہے؟ تم مجھ سے کہتی، میں منع تو نہیں کر دیتا۔ نہ جانے اس کے رونے کی داستان ہمایوں کے کانوں تک کس انداز میں پہنچی تھی۔ بہرحال وہ اب چھوٹی آپا کے لیے کوئی دوسری بدگمانی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس دوسرے مقدمے کی صفائی پیش کرنے لگی۔ ہمایوں کو منانا آسان نہیں تھا، اس بات کا اندازہ اسے صحیح معنوں میں اسی روز ہوا۔ اچھی طرح سے جرا کر لینے کے بعد وہ لیٹتے ہوئے بولا، خیر اب جو ہوا سو ہوا، لیکن آئندہ کے لیے احتیاط رکھنا۔ تمہارے حوالے سے کوئی بھی بات کسی دوسرے کے ذریعے مجھ تک نہ پہنچے۔ جو بھی اچھی بری کہنی ہے صرف مجھ سے کہو۔ مریم کے پاس اس کی کہیں کسی بات پر اعتراض کی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا وہ پوری سعادت مندی کے ساتھ اسے اپنا یقین دلاتی رہی۔ اپنے میکے وہ آئی تو دل نہ چاہتے ہوئے تھی، مگر اب جب کہ اسے آئے ہفتہ ہونے کو آ رہا تھا، واپس جانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس مختصر سے عرصے میں وہی پرانے شب و روز لوٹ آئے تھے۔ شادی سے پہلے وہ اماں کے پاس سوتی تھی، چاہے وہ کتنا بھی غصہ کرتی وہ وہیں ان کے بستر میں گھسی رہتی۔ اب شادی کے بعد اس کی ویلیو میں اضافہ ہوا تھا۔ امی اپنی اس چھوٹی بیٹی کو بہت لاڈ دلار سے خود اپنے پہلو میں سلا رہی تھیں۔ بے فکری کی نیند، صبح دیر سے سونا، خوشی آپا اور بھابھی سے گپیں لڑانا، اور سب سے بڑھ کر یہ صبح و شام ہیوی میک اپ اور زیورات پہن کر تیار رہنے کا جھنجھٹ، ان سب سے آزادی کا احساس بھی بڑی نعمت تھا۔ وہ مزے سے رات کے کپڑے پہنے بال بکھرائے گھر میں گھومتی یا اپنے پودوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو جاتی، مگر اب بے فکری کا یہ مختصر وقفہ ختم ہونے کو تھا۔ رات ہمایوں کہہ گیا تھا کہ وہ کل تیاری رکھے، وہ رات تک اسے لے جائے گا۔ اماں کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ہی تائید کی، ہاں بس خیر ہے، کئی دن رہ لی، اب اپنے گھر جاؤ۔ مجھے سبی کی بھی فکر ہے، تم وہاں ہوتی ہو تو بے فکری سی رہتی ہے۔ اماں کو مریم کے بے حد یقین دلانے پر بھی اس بات کی طرف سے اطمینان نہیں ہوا تھا کہ چھوٹی آپا کے لیے وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا وہ ابھی تک اس گھر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنی۔ چھوٹی آپا اس سارے ہفتے میں بس ایک شام کو آئی تھیں، اور وہ بھی کھڑے کھڑے۔ مریم پر انہوں نے زور دیا کہ وہ بھی چند روز اور یہیں ٹھہری رہے، ہمایوں کو وہ خود سمجھا لیں گی۔
مگر وہ نہ مانی۔ ہمایوں کی ناراضگی جھیلنے کا تجربہ دہرانے کا اسے قطعی شوق نہیں تھا، اس لیے دل نہ چاہتے ہوئے بھی جانے کے لیے تیار تھا۔ بینا بھابھی نے بھی خلاف توقع رکنے پر اصرار کیا تھا۔ اپنے پچھلے رویے کے برعکس اب وہ کافی تپاک سے لہجے میں تھی۔ ان میں آئی اس تبدیلی کا ذکر اس نے خوشی آپا سے کیا تو انہوں نے بھی تائید کی۔ اصل میں زیادہ اختلاف تو اس کا سبی کے ساتھ رہتا تھا، اسی لیے الگ الگ رہا کرتی تھی۔ اب وہ یہاں نہیں ہے تو کس بات کی ناراضگی؟ خوشی آپا کی بات پر وہ ذرا حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ اصل میں اس نے کبھی گھریلو سیاست کی جانب زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ بینا بھابھی گھر والوں سے کٹی کٹی رہتی تھیں اور جب کبھی سب کے بیچ آ کر بیٹھتیں تو ان کا لہجہ چبھتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ اسے ان کی عادت سمجھ کر خائف ہو جاتی، لیکن چھوٹی آپا سے بینا بھابھی کے تعلقات اتنے برے تھے اسے واقعی معلوم نہیں تھا۔ چھوٹی آپا کا ذرا تعلق اماں کے ساتھ تھا، مریم سے وہ کبھی بھی زیادہ قریب نہیں ہوئی تھیں۔ بس آتے جاتے نصیحت مداحت یا کبھی بہت موڈ میں ہوئیں تو دو چار ادھر ادھر کی باتیں کرتیں۔ گھر کے انتظام میں بڑا حصہ انہی کا تھا۔ خوشی آپا کے لیے آفس ورک ہی بہت تھا۔ تقریباً 3 سال پہلے ان کا پروموشن ہوا تھا، جب سے وہ اپنے کام میں کچھ زیادہ انوالو ہو گئی تھیں۔ ہمایوں کے ساتھ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے ثنا سے سامنا ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر خوش تو بہت ہوئی مگر کچھ حیران بھی تھی۔ بہت اچھا کیا کہ تم آ گئیں، میں تو ہمایوں بھائی سے روز کہتی تھی کہ تمہیں لے آنے کو، آج بھی کہا تھا، پر یہ کہنے لگے کہ مریم کا کچھ دن اور ٹھہرنے کا پروگرام ہے۔ مریم نے ہمایوں کی جانب دیکھا تو وہ ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ چھوٹی آپا اور حسیب بھائی اوپر اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ مریم اپنی ساس سے مل کر بیڈ روم میں چلی گئی، انہیں بھی اس کے آ جانے کی اطلاع نہیں تھی۔ ہمایوں کمرے میں آیا تو مریم نے اس سے پہلا سوال گھر والوں کو لا علم رکھنے کے بارے میں ہی کیا۔ پہلے تو اس نے مذاق میں ہی ٹالنا چاہا مگر مریم سنجیدہ تھی، اسے اپنی ساس کے سامنے کچھ شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی۔ یار وہ سبی بھابھی کا بے حد اصرار تھا کہ تمہیں ابھی وہیں رہنے دیا جائے، اسی لیے میں نے سوچا کہ کسی کو اطلاع دیے بغیر ہی تمہیں لے آؤں۔ ہمایوں کی وضاحت پر وہ خاموش ہوئی رہی۔ چھوٹی آپا کے بارے میں بات کرنے میں وہ محتاط رہتی تھی، ابھی اماں اور خوشی آپا سے مزید ہدایتیں لے کر لوٹی تھی، اس لیے اور کانشیس تھی۔ ہمایوں کا آفس ٹائم تھوڑی دیر سے شروع ہو جاتا تھا، اس سے مریم کو بہت سہولت رہتی تھی، اطمینان سے سب کام ہو جاتا تھا۔ گھر کے کام میں وہ اور چھوٹی آپا دونوں ہی حصہ لینے لگی تھیں، لیکن کاموں کے لیے دوسرے لوگ بھی تھے۔ صفائی، برتن، کپڑوں کی دھلائی کے علاوہ روٹی پکانے کے لیے رشیدہ تھی، یہ ان لوگوں کی پرانی کام والی تھی اور اس کی مدد کے لیے ایک ماسی بھی روزانہ آتی تھی۔ سالن وہ خود بنا لیتی تھیں، یہ صبح کا ناشتہ تھا جو گھر کی خواتین کی ذمہ داری بنا ہوا تھا۔ صبح اٹھنے کے بعد مریم کی واحد فکر ہمایوں کا ناشتہ ہوا کرتا تھا۔ صبح سویرے جانے والے جس بھاگ دوڑ میں ناشتہ کرتے ہیں اور اکثر نہیں بھی کرتے، ہمایوں کو ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ وہ بہت آرام سے ناشتہ کرتا اور وہ بھی پورے اہتمام کے ساتھ۔ سلائس، انڈا، جیم، مکھن، جوس یا دودھ کے سامنے پوری معمولات میں تھے۔ اس کروفر والے ناشتے نے شروع میں تو مریم کو بوکھلا کر رکھ دیا، ابھی ایک چیز لا رہی تو 2 بھول رہی ہے اور 2 لا رہی ہے تو 3 بھول رہی ہے۔ دراصل ان کے اپنے گھر میں کوئی بھی صبح صبح اتنی تفصیل میں نہیں جاتا تھا۔ جسے باہر جانا ہوتا وہ ایک آدھ سلائس اور انڈا یا بس جیم لگا کر چائے پی لیتا، اور جو گھر میں رہنے والے ہوتے وہ بہت موڈ میں ہوتے تو پراٹھا بنا لیتے، مگر اب وہ ہمایوں کی طرز کو اپنانے کی کوشش میں تھے۔ آج ٹرے میں ناشتہ لگاتے ہوئے اس نے کئی چیزوں کی کمی محسوس کی۔ فریج میں سیب بھی نہیں تھے اور جیم کی بوتل بھی خالی پڑ گئی تھی۔ گھر میں چیزیں ختم ہو ہی جاتی ہیں، یہی سوچ کر اس نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ سلائس سینک کر انڈا فرائی کیا اور ہمایوں کے لیے لے گئی۔ آج پھر یہی انڈا اور سلائس؟ ہمایوں نے منہ بنایا۔ مریم کو اس کا یہ ناشکرا پن برا لگا، مگر صبح ہی صبح کچھ کہنا مناسب نہیں تھا، اس لیے بات کو ٹالنا چاہا۔ ختم ہو گئی ہے، جیم اور جیلی کے بوٹلز اور پھل بھی اتفاق سے کوئی نہیں تھا۔ یہ اتفاق ہوتے ہوتے آج 4تھا دن ہے، اگر ختم ہو گئی ہیں چیزیں تو منگوائی کیوں نہیں جا رہی؟ ہمایوں نے غصے سے کہا۔ مریم کو کیا معلوم تھا، وہ تو رات ہی واپس آئی تھی، دھیرے سے بولی۔ آج آپ لیتے آئیے گا آفس سے واپسی میں۔ ہمایوں ناشتہ شروع کر چکا تھا، اس کی بات سن کر لاپرواہی سے بولا، میں کیوں لاؤں، حسیب بھائی لاتے ہیں، امی انہی کو سب چیزوں کے پیسے دے دیتی ہیں۔ وہ ناشتہ کر کے آفس چلا گیا۔ حسیب بھائی بھی جا چکے تھے، ان کا ناشتہ چھوٹی آپا اوپر ہی لے جاتی تھی۔ ثنا نے BA کر لیا تھا، وہ آج کل فارغ تھی، اس فرصت کا مزہ وہ لمبی نیند لے کر اٹھا رہی تھی۔ مریم کچن میں آئی تو وہ اپنے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی، چھوٹی آپا بھی وہیں تھی۔ مریم کو خیال آیا تو اس سے مخاطب ہو کر بولی، چھوٹی آپا، حسیب بھائی کو یاد دلا دیجیے گا، جیم وغیرہ ختم ہو گئے ہیں اور پھل بھی کوئی نہیں ہے گھر میں۔
چھوٹی آپا اس کی جانب سے پشت کیے کیبنٹ میں کچھ ڈھونڈ رہی تھیں، اسی میں بدستور منہ دیے کھڑی نہیں۔ ثنا ہلکے سے کھنکھاری۔ مریم نے اس کی جانب دیکھا، وہ چائے کے کپ میں چمچہ چلا رہی تھی۔ مریم کو اس کی کھنکھنار میں معنی خیز جھلکتی دکھائی دی تھی۔ تم چائے پیو گی مریم؟ اس نے پوچھا تو مریم نے سے پہلے ہی چھوٹی آپا مڑتے ہوئے بولی، ہمارے ہاں کسی کو بھی بے وقت چائے پینے کی عادت نہیں، اور مریم تمہیں بھی اپنی عادتیں بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا جملہ انہوں نے ثنا کو اور دوسرا مریم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ثنا کو ان کا کہنا شاید برا لگا تھا، اس لیے رکھائی سے بولی، اور کون کون سی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں ہم لوگوں کی، یہ بھی بتا دیں۔ مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے جب کسی کو خود ہی احساس نہیں۔ چھوٹی آپا نے لہجے کو اس سے بھی زیادہ سخت کر لیا۔ مریم دم بخود سے ان دونوں کے انداز کی تبدیلی کو دیکھ رہی تھی۔ ثنا نے چائے کے کپ کو زور سے پٹکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مریم اسے روکتی ہی رہ گئی، مگر وہ کچن سے باہر جا چکی تھی۔ فضا میں ایک دم ہی تناؤ سا محسوس ہونے لگا۔ چھوٹی آپا اسی بے نیازی سے چیزوں کی اٹک پٹک سے مصروف تھی۔ کیا ضرورت تھی آپ کو ثنا سے الجھنے کی، اور وہ بھی بنا کسی بات کے؟ ضرورت کیوں نہیں تھی؟ وہ گردن جھٹکتے ہوئے بولی، ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں۔ آئینہ دکھا دوں تو ثنا بیگم منہ چھپاتی پھریں گی۔ ایسی تو کوئی خدا نخواستہ ثنا میں برائی نہیں ہے، مریم خفگی سے بولی۔ چھوٹی آپا سالن میں ڈالنے کے لیے آلو کاٹ رہی تھی اور مریم دیکھ رہی تھی کہ وہ داغ دھبے کی پرواہ کیے بغیر کاٹے جا رہی تھیں۔ اس طرف توجہ دلانا ضروری تھا، سو اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے بولی، دیکھے چھوٹی آپا، یہ آلو تو خراب لگ رہے ہیں۔ کوئی خراب نہیں، ذرا سا دھبا ہے۔ انہوں نے حسب عادت سنی انسنی کی اور آلو کاٹنے کی رفتار اور بڑھا دی۔ اسی طرف سے مایوس ہو کر مریم واپس اپنے ٹاپک پر آئی۔ اچھا یہ بتائیے کہ 4 دن میں آپ کی ثنا سے کیا ناراضگی ہو گئی؟ دراصل زیادہ حیرت اسے اس لیے تھی کہ ہفتہ بھر پہلے جب وہ یہاں سے گئی تھی تو اسے کسی ٹینشن کا شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ اس کے مقابلے میں چھوٹی آپا کے گن زیادہ بہتر انداز میں گائے جاتے تھے۔ چھوٹی آپا چند ثانیے اس کی شکل دیکھتی رہیں، پھر چولہے کی آنچ ہلکی کرتے ہوئے بولی، دیکھو مریم، تم میری عادت سے واقف ہو، میں صاف بات کرنے کی عادی ہوں، تمہاری طرح خواہ مخواہ کی خوشامد تو مجھ سے ہوتی نہیں ہے۔ ان کی توجہ لمحے بھر کے لیے ہٹی، کام والی اندر آئی تھی، وہ اسے ہدایتیں دینے لگی۔ مریم کو ان کا اپنے بارے میں ریمارک برا لگا، مگر صبر کر کے بیٹھی رہی۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ چھوٹی آپا نے اپنی بات کا سرا وہیں سے جوڑا، تو یہ جو ثنا ہے نا، اس کی عادتیں صاف بات ہے بہت بگڑی ہوئی ہیں۔ اس قدر چٹوری اور فضول خرچ لڑکی میں نے نہیں دیکھی، یہی عادتیں رہیں تو بھائیوں کو کنگال کر کے چھوڑے گی۔ مریم نے ایک لمبی سانس لی۔ بات اب سمجھ میں آئی تھی۔ شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں چھوٹی آپا کی بدلی ہوئی جون اور بعد میں بھی ان کا بظاہر نارمل رویہ محض ایک عارضی فیز تھا جو اسے غلط فہمی میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ صبح شام کی بھائیوں سے فرمائشیں، یہ لا دو وہ لا دو، اس غضب کی سردی میں بھی آئس کریم کھائے بغیر لاڈلی بہن کو نیند نہیں آتی، اوپر سے بڑی بی کو بیٹی کا جہیز جمع کرنے کا بھی چسکا ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے دونوں ماں بیٹی شاپنگ کر کے آئی ہیں، بس یہ سمجھ لو کہ ہزاروں روپیہ پر پانی پھیرا ہے میرا تو جب سے۔ چھوٹی آپا اپنے اصل کی جانب لوٹ رہی تھیں اور اب پہلے سے کہیں زیادہ شدت ان کی باتوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ مریم کو گھر کا چین سکون رخصت ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچن میں رشیدہ کام شروع کر چکی تھی، اس لیے وہ پھر کسی وقت چھوٹی آپا کو سمجھانے کے لیے کی خوش فہمی دل میں لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر کے لیے ثنا اور امی کے کمرے میں جا کر بیٹھی۔ اس کا خیال تھا کہ چھوٹی آپا کے رویے کی بدصورتی کا کچھ نہ کچھ خمیازہ اسے بھی ان لوگوں کی رکھائی کی شکل میں بھگتنا پڑے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ثنا اور امی دونوں ہی کا انداز بے حد نارمل تھا۔ وہ اتنے دن سے گئی ہوئی تھی، وہ لوگ اس کے بغیر دل نہ لگنے کا گلہ کرتی رہیں۔ پھر ثنا اپنی ساری شاپنگ اٹھا لائی جو بقول چھوٹی آپا کے ہزاروں روپوں پر پانی پھیر کر گئی تھی۔ میں تو امی کو منع بھی کر رہی تھی، خام خواہ اتنے کپڑے نہ لیں، مگر یہ مانی ہی نہیں۔ ثنا کی منگنی اپنے خالہ کے ہاں ہوئی تھی، وہ لوگ ریاض میں سیٹل تھے، اس کی شادی میں بس اب کچھ مہینوں کی دیر تھی۔ مریم اس کی چیزوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتی رہی، مگر اس نے ایک بات نوٹ کی کہ امی بار بار یہ ضرور جتا رہی تھیں کہ ثنا کے لیے اس کے ابا نے رقم محفوظ کر رکھی تھی جس سے یہ سب اخراجات ہونے تھے۔ ان کے اس طرح کہنے سے مریم نے بے اختیار سوچا کہ چھوٹی آپا کے رویے کو دیکھ کر وہ بیچاری اپنے دفاع میں اور کہیں بھی کیا۔ حسیب بھائی گریڈ 1 میں تھے، ان کی آمدنی ہمایوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اس بات کا احساس چھوٹی آپا کو شادی کے فوراً بعد ہی ہو گیا تھا، اور جب گھر کے خرچ کے لیے دونوں بھائیوں کی امی کو دی جانے والی رقم کا فرق انہیں محسوس ہوا تو وہ بے چین ہو اٹھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ جتنی رقم ہمایوں دیتا ہے بس اتنی ہی آپ دیں، ہم کوئی زیادہ کھاتے ہیں گھر میں؟ بیوقوفی کی بات مت کرو سبی۔ حسیب کو پہلی بار ان پر غصہ آیا۔
ہمایوں کی جتنی تنخواہ ہے وہ اس حساب سے زیادہ ہی گھر میں دیتا ہے، اور پھر وہ چھوٹا بھی ہے۔ میری ذمہ داری زیادہ ہے، امی، ابا، ثنا کی شادی، سب کچھ مجھے ہی دیکھنا ہے۔ اور میں کس کی ذمہ داری ہوں؟ تمہاری کسی بات میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ یقین رکھو۔ وہ ماتھے پر شکن ڈالے ڈالے اخبار پڑھنے لگے، گویا اب اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنی۔ چھوٹی آپا نے اس وقت تو میاں کا موڈ بھام کر کچھ کہنے سے احتراز کیا، مگر اندر سے وہ سخت بے چینی کا شکار تھیں۔ ان کی حریص طبیعت اپنے مال میں کسی کی بھی شرکت کو گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ شوہر کی آمدنی پر وہ صرف اپنا حق تصور کر رہی تھیں اور کسی دوسرے بڑے سے بڑے حقدار کو گنتی میں نہ لانے کا تہیہ کیے ہوئے تھیں، سو معاملے کو کسی دوسرے انداز میں سیٹل کرنے کا پروگرام بنانے لگیں۔ حسیب، آپ نے جو 5,000 روپے مجھے دیے تھے وہ نہ جانے کہاں گر گئے؟ ذرا دیر کے لیے بس بازار گئی ہوں۔ وہ روحانسی سی ہوئی کھڑی تھی۔ گر گئے؟ ایسے کیسے تم نے لاپرواہی سے رکھے تھے؟ حسیب بھی پریشان ہو کے، کیا کہوں، بس قسمت میں نقصان لکھا تھا سو ہو کر رہا۔ میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنی سخت ضرورت تھی ان پیسوں کی مجھے۔ قریب تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں۔ حسیب کے لیے یہ نظارہ ناقابل برداشت ہوتا۔ وہ 5,000 کو بھول کر ان کی دلجوئی میں لگ گئے۔ ارے بھول جاؤ، گئی ہوئی چیز کا کیا افسوس کرنا، تم مجھ سے 5,000 اور لے لینا۔ چھوٹی آپا یہی سننا چاہ رہی تھیں۔ آنسو صاف کرنے سے پہلے انہوں نے میاں کی جیب سے پیسے نکلوائے اور اپنی دانش مندی پر خود کو شاباش دیتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ گھر میں جس نے سنا بے حد افسوس کا اظہار کیا۔ کسی نے ان کی لاپرواہی کو نہ جتایا، الٹا اظہار ہمدردی ہی کیا۔ بس ایک ہمایوں تھا جس نے اس خبر کو ایک تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور اکیلے میں مریم سے بولا، تمہاری چھوٹی آپا تو کئی دن صبر سے گزار دیں، مجھے تو اس ڈرامے کا انتظار تھا۔ مریم نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ چھوٹی آپا اور ہمایوں کے تعلقات زیادہ عرصے خوشگوار نہیں رہے تھے۔ دراصل دو ایک بار چھوٹی آپا نے اس کے سامنے اٹھتے بیٹھتے اتنا جتا دیا کہ محض گھر والوں کے ناشتہ لوازمات پر ہی حسیب کا ہزاروں روپیہ خرچہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سے ہمایوں نے بڑی باقاعدگی سے سب کچھ خود ہی لانا شروع کر دیا تھا، اور وہ سب کسی اکیلے کے لیے نہیں ہوتا تھا، سب سے بڑھ کر خود چھوٹی آپا کے زیر استعمال رہتا تھا۔ ہمایوں کے دل میں ان کی طرف سے گرا پڑ گئی، اور اب وہ ان کی اکثر چھوٹی موٹی باتیں نوٹ کرتا اور مریم کو جتانا کبھی نہیں بھولتا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ چھوٹی آپا کے ساتھ ہونے والے اتفاقات کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ کبھی ان کے پیسے کہیں گر جاتے، کبھی جہاں انہوں نے رکھے ہوتے وہاں سے نہیں ملتے، اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ حسیب بھائی انہیں قسمیں کھا کر یقین دلاتے کہ وہ انہیں پیسے دے چکے ہیں، اور وہ بے حد معصومیت سے انکاری ہو جاتی۔ میں کوئی جھوٹ بولوں گی تھوڑے سے پیسوں کی خاطر، اور میں کون سا آپ سے مانگ رہی ہوں، میرا تو کوئی بڑا قرض ہے ہی نہیں، آپ کو بھی معلوم ہے۔ انہیں یقین کرنا پڑتا۔ سارا گھر اس صورتحال میں بوکھلایا رہتا تھا۔ پرانے ملازمین بھی شک کی نگاہ میں سے دیکھے جانے لگے۔ آئے دن کے ان نقصانات کا اثر لازماً گھر کے بجٹ پر پڑنا تھا۔ چھوٹی آپا کو پہنچنے والے ان دھچکوں کا ازالہ گھر کے اخراجات میں کٹوتی کر کے پورا کر دیا جاتا۔ یوں حسیب بھائی کی جانب سے امی کو ملنے والی رقم مختصر سے مختصر تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بیچاری مہینہ پورے کرنے کے چکر میں ہلکان رہتی۔ بعض اوقات تو ثنا کے لیے رکھی گئی رقم میں سے کچھ نہ کچھ بینک سے نکلوانا پڑ جاتا۔ فراغتی کا جو احساس شروع دنوں میں اس گھر میں مریم نے محسوس کیا تھا، وہ اب بہت ہلکا پڑ چکا تھا۔ مریم نے دبے لفظوں میں اماں سے ذکر کیا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ اماں اپنے طور پر چھوٹی آپا کو سمجھائیں، مگر انہوں نے اس بات کو قابل توجہ جانا ہی نہیں۔ شروع میں وہ چھوٹی آپا کی جانب سے جتنی فکر مند تھیں، اب حسیب بھائی کو ان کے کنٹرول میں دیکھ کر لاپرواہی کی حد تک مطمئن تھیں۔ خوشی آپا کا پروموشن ہو گیا تھا، اور وہ اب اس قدر مصروف رہتی تھیں کہ ان سے بات کرنا مشکل ہوتا۔ بینا بھابھی سے وہ اپنے سسرال کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سب دل ہلکا ہو تو کہاں ہو۔ مریم نے میکے جانا بہت کم کر دیا۔ اسی رات ہمایوں کے کپڑے استری کرتے ہوئے اسے شرٹ کا رنگ کچھ اڑا ہوا سا محسوس ہوا تو یوں ہی کہہ بیٹھی، ہمایوں، آپ اپنے لیے 1-2 شرٹس لے لیں، اس کا کلر تو بالکل فیڈ ہو چکا ہے۔ کہاں سے لے لیں، میرے پاس بچتا ہی کیا ہے۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ مریم چور سی ہو گئی۔ چھوٹی آپا کا رویہ اسے احساس جرم میں مبتلا رکھتا تھا۔ بہت کوشش کرتی کہ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکلے جسے پکڑا جا سکے، مگر پھر بھی چوک ہو جاتی۔ اس رات بہت سوچنے کے بعد اس نے اگلے دن اپنی ساس سے مشورہ کرنے کی ٹھانی۔ مریم چاہ رہی تھی کہ گھر کے ملازمین میں کمی کر کے اس مد میں کچھ بچت کر لی جائے۔ اس کی ساس کو بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ نہیں بیٹا، بیچارے غریب کتنے برسوں سے لگے ہیں، کیا کہہ کر انہیں ہٹاؤں؟ نہیں نہیں، میرا دل نہیں مانتا۔ مریم نے بہت اصرار کیا تو وہ کچھ ناراض سی ہو گئیں۔ ثنا کی شادی ہو جائے، اس کے ابا کی پینشن سے جو کمیٹی چل رہی ہے وہ بھی چند مہینوں تک ختم ہو جائے گی، پھر اس پینشن کی رقم سے ہی میں ان لوگوں کی تنخواہ دے دیا کروں گی۔
مریم بے بسی سے ان کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ انہیں ناراض نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اس کے پیش نظر ہمایوں پر پڑے بار میں کمی کرنا تھی۔ مریم لاؤنج میں آتی تو حسیب بھائی اور چھوٹی آپا پر نظر پڑی۔ وہ لوگ شاید کہیں جا رہے تھے۔ مریم، ہم لوگ کھانا باہر ہی کھائیں گے، چھوٹی آپا نے اسے اطلاع دی۔ اپنے پروگرام وہ گول مول انداز میں ہی بتایا کرتی تھی۔ مریم نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اس کی توجہ چھوٹی آپا کے گردن میں پڑے گولڈ کے بے حد خوبصورت سیٹ نے کھینچ لی۔ گولڈ کا چھوٹی آپا ابھی لیا ہے؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ ہاں بس ایسے ہی سستا مل رہا تھا تو خرید لیا، وہ ڈالنے کے انداز میں کہتی آگے بڑھ گئی، گویا سونا نہ ہوا، کوئی روزمرہ کے استعمال کی چیز ہو گئی۔ مریم کی نگاہوں میں ہمایوں کی رات والی شرٹ گھوم گئی۔ چھوٹی آپا سے بدگمانی رکھنے کا اس کا وہ پکا ارادہ بار بار مٹی کا ڈھیر ثابت ہو رہا تھا، لیکن وہ خود کو پھر سمجھا بجھا لیتی۔ پچھلے دنوں حسیب بھائی کو 2 انکریمنٹ ملے تھے، جن کے بارے میں چھوٹی آپا نے یہ کہا تھا کہ وہ رقم حسیب کو کسی پچھلے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں خرچ کرنی پڑ گئی تھی۔ وہ لوگ باہر نکل گئے تھے۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پر ابا جی کمرے سے باہر آئے۔ وہ بہت کم گھر کے کسی معاملے میں دخل دیتے تھے۔ گھر کے بزرگوں کو اپنے کمروں تک محدود رکھنے کا برا چلن اس گھرانے میں بھی رواج پاتا جا رہا تھا۔ حسیب چلا گیا کیا؟ ان کے استفسار پر مریم نے سر ہلایا تو وہ کچھ مایوس سے ہو گئے۔ کوئی کام تھا ابا جی؟ ہاں بیٹا، میری دوا ختم ہو گئی ہے، 2 دن سے حسیب کو یاد دلا رہا ہوں، بھول جاتا ہے۔ وہ جوڑوں کے درد کا شکار رہتے تھے۔ گرمی کے موسم میں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی، پر سردیاں ان کے لیے صبر آزما ہوتی تھی۔ ابھی ہمایوں آ جائیں، وہ لے آئیں گے جا کر۔ مریم کو ان کی تکلیف کا سوچ کر افسوس بھی ہوا اور شرمندگی بھی۔ انہوں نے دوائیوں کا پرچہ اور پیسے مریم کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس نے انہیں پیسے لوٹانے بھی چاہے، مگر وہ نہ مانے۔ اپنے بہت سے خرچ وہ خود پورے کرتے تھے۔ مریم کو گرم پانی کی بوتل کمرے میں پہنچانے کی ہدایت کر کے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مریم نے دل میں سوچا کہ اچھا ہی ہے جو ابا جی بیٹوں کے بہت زیادہ دست نگر نہیں، ورنہ اب صورتحال کس قدر خوفناک سی ہو سکتی تھی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ گھر میں ثنا کی شادی کا تذکرہ رہنے لگا تھا۔ اس کے خالہ خالو کا عنقریب پاکستان آنے کا ارادہ ہو رہا تھا اور یہ نیک کام اسی بار انجام پانا تھا۔ امی نے اس کے اکاؤنٹ میں جمع رقم سے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ ان کی بہن نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ خواہ مخواہ کی فضولیات میں نہ پڑے۔ ثنا کو یہاں تو رہنا ہی نہیں تھا، اس لیے فرنیچر اور دوسری بہت سی چیزوں پر خرچ ہونے والی رقم بچ جانی تھی۔ مریم کا خیال تھا کہ اس رقم کو ثنا کو ہی گفٹ کر دینا چاہیے۔ اپنے اس خیال کا اظہار وہ ایک دن چھوٹی آپا کے سامنے بھی کر بیٹھی تو وہ ایک دم ہی غصے میں آ گئی۔ ان کا خیال تھا کہ بچ جانے والی رقم پر بھائیوں کا حق بنتا تھا، بلکہ بھائیوں میں بھی وہ محض حسیب بھائی کا ذکر کر رہی تھیں۔ حسیب کے پاس ہے ہی کیا؟ جو کچھ کمایا گھر والوں پر خرچ کر دیا۔ آج اگر نوکری چھٹ جائے تو چند دنوں میں فاقے کرنے پڑ جائیں، خدا نہ کرے۔ مریم دہل کر بولی۔ یہ عبرتناک منظر کشی وہ بچپن سے ہی سنتی آ رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، ہزاروں سے بہتر حالات ہیں حسیب بھائی کے۔ ہاں بس اپنے سے نیچے دیکھ کر ہی دل کو تسلی لے دیتے ہیں، ورنہ تو زمانے کے ٹھاٹھ دیکھ کر تو اپنے حال پر رحم ہی آتا ہے، وہ تمسخرانہ لہجے میں بولی۔ ان کی ناشکر گزاری اب انتہا کو پہنچتی جا رہی تھی۔ مریم کو ان کی باتوں سے خوف آنے لگا۔ اللہ نے جس فیاضی سے انہیں نوازا تھا، اس کے لیے کبھی وہ شکر کا کلمہ زبان سے ادا نہ کرتی۔ حسین صورت، اچھا شوہر، معقول آمدنی اور اب کچھ عرصے بعد ان کے ہاں خوشخبری بھی متوقع تھی۔ ہمارے پاس تو اب لینے دینے کو کچھ ہے نہیں، ساری تنخواہ تو گھر میں ہی خرچ ہو جاتی ہے، اپنے 10 کام۔ ابصار بھائی بھی تو گھر سنبھالے ہوئے ہیں چھوٹی آپا، ان کی پے تو حسیب بھائی سے بہت کم ہے، پھر بھی انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو ایک سیٹ دیا ہے۔ مریم سے برداشت نہ ہوا تو جتا ہی دیا۔ چھوٹی آپا کو پیچھے مڑ کر دیکھنے کی عادت نہیں تھی، سو بے حد برا مانی۔ اپنے بھائی بھابھی کو برا بھلا کہنے کے علاوہ انہوں نے مریم کو بھی نہیں بخشا، یہ تک کہہ دیا کہ وہ تو اپنے میاں کی ساری تنخواہ بچا کر مزے میں ہے، ساری مصیبت تو انہی کی سر ہے۔ دونوں بہنوں کے درمیان کئی دن تک اس بحث کے بعد تناؤ کی کیفیت رہی، پھر خود ہی نارمل ہو گئی۔ دراصل مریم کو شروع میں ہی ان کی باتوں کو نظر انداز کرنے کی عادت تھی۔ اس جگہ پر اماں کا خرچہ درست محسوس ہوتا تھا، اگر مریم کی جگہ کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو یہی بات اتنی لمبی چلتی کہ دوسرا سرا ہاتھ آنا مشکل ہو جاتا۔ چھوٹی آپا کے وہ سارے خوشنما لباس جن کی بنا پر انہیں خوش ذوقی کا احساس حاصل ہوا تھا، یکایک ہی بیکار ہو گئے۔ ان کے کہنے کے مطابق یا تو انہیں کہیں نہ کہیں سے کیڑے نے کاٹ لیا تھا، یا پھر ان کی موجودہ کنڈیشن میں وہ ان کے پورے نہیں آ رہے تھے۔ سو اب ثنا کی شادی کے لیے ان کے پاس ایک بھی کپڑا نہیں تھا جو پہننے لائق ہوتا۔ جیسا حلیہ وہ شادی سے پہلے بنا کر گھوما کرتی تھی، اب اس سے بھی 2 ہاتھ آگے جا رہی تھیں۔ ان کی شخصیت بے حد تضاد کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ ایک طرف تو انہیں شوبازی کا بھی چسکا تھا اور دوسری طرف وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے پر 1 روپیہ خرچنے کی روادار نہیں تھیں۔
جب تک ثنا کی شادی دور تھی وہ اپنی آرائش میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھتی۔ ان کی ساری کنجوسی گھر والوں کی حد تک تھی، اور اب جب کہ ایک بالکل جائز خرچہ سر پر آ پہنچا تھا، ان پر زمانے بھر کی غربت چھاتی جا رہی تھی۔ مریم کی مائیوں میں وہ جتنے برے حلیے میں شریک ہوئیں وہ سارے گھرانے کے لیے شرمندگی کا باعث بنا۔ کئی بار دھلا ہوا کوٹن کا سوٹ پہنے وہ کہیں سے بھی گھر کی بڑی بہو نہیں لگ رہی تھیں۔ مریم نے اگر پہلے ان کے کپڑے دیکھ لیے ہوتے تو کبھی انہیں یہ پہننے نہ دیتی، مگر ستم یہ ہوا کہ وہ ناسازی طبع کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں ہی لیٹی رہیں، اور اتریں تو اس وقت جب ہال مہمانوں سے بھر چکا تھا، اور چھوٹے موٹے کاموں میں گھری مریم کو دم مارنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ اس کی نگاہ تو ان پر اس وقت پڑی جب وہ اپنی پرانی مداح صابر ماموں کی بیٹیوں کے ساتھ لاؤنج کے ایک کونے میں بیٹھی نہ جانے کون سی حکایات غم سنا رہی تھیں، جس کے تاثرات چہرے پر صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ اس قدر اجڑی اجڑی سی لگ رہی تھیں کہ کوئی حد نہیں۔ اس وقت اگر انہیں کچھ کہا جاتا تو وہ ارد گرد لوگوں کی پرواہ کیے بغیر کوئی بھی جواب پکڑا سکتی تھیں، سو وہ ضبط کر کے رہ گئی۔ اماں، خوشی آپا اور بینا بھابھی بھی قدرے دیر سے ہی پہنچی۔ تقریب کے بعد اماں کے سپرد چھوٹی آپا سے جواب طلبی کا کام کر کے وہ خود نیچے ہی رہی۔ گھر میں کام بے حد پھیلا ہوا تھا اور اسے اپنی ذمہ داریوں کے علاوہ چھوٹی آپا کی کوتاہیوں کا ازالہ بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ ثنا نے اس کے ساتھ بہت اچھی طرح وقت گزارا تھا، اس کا ہر کام وہ دل کی پوری خوشی کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ سمیع، جس کے ساتھ ثنا کی شادی ہو رہی تھی، اچھا لڑکا تھا۔ ان لوگوں کی شادی کو مہینے بھر کے بعد واپس ریاض چلے جانا تھا۔ ثنا کو بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی جانا تھا۔ مریم، ہمایوں سے پکارتا ہوا کچن میں چلا آیا۔ حسب توقع وہ وہیں ملی۔ رات کی تھکان اتر چکی تھی اور وہ بے حد فریش موڈ میں تھی۔ ناشتہ واشتہ ملے گا؟ آپ چلیں، میں لا رہی ہوں۔ مریم نے اسے وہاں سے ٹہلانا چاہا۔ جا رہے ہیں؟ وہ مسکرا دیا اور پھر پراٹھے پکاتی ہوئی رشیدہ سے مخاطب ہو کر بولا، رشیدہ آپا، ہماری بیگم تو آپ کی اسسٹنٹ بن گئی ہیں، انہیں بھی اپنے جیسے زبردست پراٹھے پکانا سکھا دیں۔ رشیدہ آپا اتنے مہینوں میں مریم کے دل سے قدردان ہو چکی تھی اور انہیں اپنی مردم شناسی پر ناز بھی بہت تھا۔ فوراً ہی مریم کے گن گانے شروع ہو گئیں۔ انہیں چھوٹی آپا کا ناشتہ اوپر پہنچانے کی ہدایت کر کے وہ خود لاؤنج میں ناشتہ لگوانے چلی گئی۔ ابھی صرف گھر کے ہی لوگ تھے۔ کل مہندی کے دن چند رشتہ داروں کی دوسرے شہر سے آمد متوقع تھی، سو وہ کل کا کافی کام آج ہی نپٹا لینا چاہتی تھی۔ خلاف توقع حسیب بھائی نیچے ہی بیٹھے تھے۔ امی ان کے پاس بیٹھی دھیرے دھیرے کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ سننا تو نہیں چاہ رہی تھی، مگر پھر بھی چند ایسے فقرے اس کے کانوں میں پڑ گئے جن سے اندازہ ہوا کہ وہ چھوٹی آپا پر سخت معترض ہیں۔ حسیب بھائی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ مریم کو یاد آیا کہ جن دنوں ان لوگوں کی شادی نئی نئی تھی اور سوائے گھومنے پھرنے اور دعوتیں اڑانے کے کوئی کام نہیں تھا، ان دنوں حسیب بھائی کس قدر خوش باش اور اسمارٹ دکھائی دیتے تھے۔ ان کی زبان اپنی بیوی کی تعریف کرتے نہیں تھکتی تھی، اور اب تو وہ سب لوگوں کے درمیان اگر بیٹھ بھی جاتے تو یوں کہ ان کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوتا۔ جبکہ ہمایوں اب ہمہ وقت خوشگوار موڈ میں رہنے لگا تھا۔ وہ اب آمدنی اور اخراجات کو بیلنس رکھنے کا گر سیکھتا جا رہا تھا، اور پھر اسے مریم کا ساتھ میسر تھا جو ذرا بھی ڈیمانڈنگ نہیں تھی۔ اس کی نرم خوئی ہمایوں پر گہرا اثر ڈال رہی تھی۔ ثنا کی شادی کا ہنگامہ ختم ہوا تو اس کی روانگی کے ساتھ ہی امی اور ابا جی کا بھی عمرے پر جانے کا پروگرام بننے لگا۔ ثنا کی ساس امی کی اکلوتی چھوٹی بہن تھیں، انہوں نے امی اور ابا جی کو تیار کر کے ہی چھوڑا۔ بڑی دلہن کی طرف سے فکر رہے گی، وہ فارغ ہو جاتیں تو زیادہ بے فکری سے چلے جاتے۔ امی کا اشارہ چھوٹی آپا کی طرف تھا، پر ثنا کی ساس کا کہنا تھا کہ چھوٹی آپا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کی اماں اور بہنیں وغیرہ ہیں، اللہ کے گھر کی حاضری کو ٹالنا مناسب نہیں ہے۔ چھوٹی آپا ان لوگوں کے جانے کی سب سے زیادہ حمایتی تھی۔ ثنا کی شادی پر انہوں نے اسے رسماً بھی کچھ نہیں دیا تھا، جبکہ امی نے مائیوں کی تلخ تجربے کے بعد مہندی والے دن اپنے پاس سے انہیں 2 بہترین سوٹ دلوائے تھے جو انہوں نے اگلی 2 تقریبات میں بہت ذوق و شوق سے پہنے تھے۔ سب لوگ چلے گئے تو گھر ایک دم ہی خالی خالی سا لگنے لگا۔ مریم کو دن گزارنا دوپہر ہو جاتا۔ چھوٹی آپا کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے کا خطرہ وہ خود مول لینا نہیں چاہتی تھی، ان کے ساتھ اختلاف رائے ہونے میں محض ایک پل لگتا تھا، لہٰذا کیا فائدہ تھا گھر کا ماحول خراب کرنے کا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس لیے وہ انہیں گھر کے کاموں سے بری ذمہ کیے رکھتی تھی، اور وہ آج کل اپنے ناشکرے پن کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا کام آرام کرنے کا کر رہی تھیں۔ مریم کبھی فرصت میں چھوٹی آپا کے رویے کا تجزیہ کرتی تو حیران رہ جاتی۔ شادی سے پہلے ان کی طبیعت کنجوسی کی طرف مائل تھی، جسے وہ سب لوگ کفایت شعری کا نام دے کر کبھی خوش اور کبھی چڑھنے لگتے تھے، مگر اب زندگی کے اس دور میں وہ بہت مختلف انداز میں سامنے آئی تھیں۔ اپنی ذات کے معاملے میں وہ بے حد حریص ہو چکی تھیں۔ زندگی نے انہیں بہت کچھ دیا تھا، مگر وہ سب بھی چھین لینا چاہتی تھی جو ان کا نہیں تھا، اور اس رویے میں دن بدن شدت آتی جا رہی تھی۔ وہ ہزاروں کی نسبت خوش قسمت قرار دی جا سکتی تھی، مگر وہ لاکھوں کے مقابلے میں خود کو بد قسمت سمجھ کر زیادہ مطمئن ہوتی تھی۔
شکر گزار لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں کیا صلہ ہے، اس کے متعلق انہیں کوئی حدیث کوئی آیت یاد نہیں تھی۔ کیسی طبیعت ہے چھوٹی آپا؟ مریم مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہاں حسب معمول رات بھر نیند نہ آنے سے لے کر بے چینی، گھبراہٹ اور نہ جانے کس کس چیز کی شکایتیں حاضر تھیں۔ ان کے منہ سے شکر الحمدللہ سننے کی حسرت ہی رہ جاتی۔ ناشتہ انہیں کبھی پسند نہیں تھا، بس منہ بنا بنا کر کھاتی تھی۔ یہ سلائس اس قدر سینکے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ پراٹھا کھا لیں، پراٹھا کھا کر طبیعت بھاری ہو جاتی ہے۔ دودھ پی لیں، دودھ کون سا خالص آ رہا ہے، آدھا پانی ملا ہوتا ہے، کون پیے؟ اس ساری بحث اور تمہیز کے دوران وہ ساری چیزیں جو ٹرے میں ہوتی وہ کھا چکتی تو وہ برتن اٹھا کر چلی جاتی۔ پیچھے پیچھے وہ بھی ہدایتیں دینے کے لیے اتر آتی۔ اوپر بیٹھ کر وہ گھی، گوشت، مسالہ، سرف، صابن اور دیگر اشیاء کے زیادہ استعمال پر کیسے نظر رکھ سکتی تھی؟ مریم کا سارا سلیقہ، ساری پھرتی ان کی تنقید کے سامنے دھری کی دھری رہ جاتی۔ تمہیں تو خرچ کا اندازہ ہی نہیں، تمہارے ہاتھ میں اگر گھر کا حساب ہو تو 30 دن کا بجٹ ہفتہ بھر میں ہی فیل ہو جائے۔ اسی طرح کے جملے اسے سارا دن سننے کو ملتے۔ وہ رشیدہ اور ماسی کی موجودگی کا بے لحاظ نہیں کرتی تھی۔ مریم سوچتی تھی کہ آخر چھوٹی آپا کو اس کے بارے میں یہ زبردست غلط فہمی کیوں ہے؟ فضول خرچ تو وہ کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ اماں کے گھر کی حد تک اس کے شوق محض نت نئے پودے خریدنا، تو ایک مہینے کے فرق سے کوئی سستا سا کاٹن کا سوٹ لے لینا، یا کبھی بہت دنوں میں ایک آدھ لپسٹک خرید لینا، اور بس۔ اپنی اس معصومانہ شاپنگ کو وہ بے حد اشتیاق سے کیا کرتی تھی۔ مہنگے کپڑوں، مہنگے کاسمیٹکس کی طرف کبھی اس کی نگاہ جاتی ہی نہیں تھی۔ مڈل کلاس چاری تو فضول خرچی یوں بھی افورڈ نہیں کر سکتی تھیں۔ رشیدہ اور ماسی پر اس ہر وقت کی روک ٹوک کا جو اثر پڑنا تھا، پڑ چکا تھا۔ پہلی تاریخ کو ماسی نے تو کمال بے مروتہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا اور تنخواہ لے کر یہ جا وہ جا۔ رشیدہ آپا پرانے تعلق کی مروت میں خاموش تھیں، لیکن تاثرات ان کے بھی بہتر نہیں تھے۔ ماسی کے جانے سے جو اضافی کام انہیں کرنا پڑا، اس کی بوکھلاہٹ علیحدہ تھی۔ یہ سب امی اور ابا جی کے جانے کے محض 15-20 دنوں میں ہی پیش آ چکا تھا۔ مریم کو ان لوگوں کی جلد واپسی کا بے تابی سے انتظار تھا، مگر امی اور ابا جی جاتے ہوئے جتنے تعامل کا شکار ہو رہے تھے، اب وہاں سے جلد واپسی کے موڈ میں نہیں تھے۔ اب ان کا حج تک رکنے کا پروگرام بن رہا تھا۔ فون پر ان کے ارادات کی بابت جان کر مریم ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکی۔ جتنی عظیم سعادت امی اور ابو کو حاصل ہونی تھی، اس کے آگے یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں وہ بخوشی جھیل سکتی تھی۔ ان لوگوں کو اطمینان سے وہاں رہنے کا کہہ کر وہ خود رشیدہ آپا کی معاون بنی، سارا دن گھر کے دھندوں میں مصروف رہنے لگی۔ رات گئے تک وہ اس قدر تھک چکی ہوتی کہ قابل رحم محسوس ہوتی۔ ہمایوں روز کسی دوسرے کام والی کو رکھنے پر زور دیتا، مگر مریم ٹال جاتی۔ ان حالات میں کوئی بھی یہاں ٹکنے والا نہیں تھا، اس لیے یہ کام امی وغیرہ کے آنے پر چھوڑ دینا ہی بہتر تھا۔ دن یوں بھی گزر جاتے تو غنیمت تھا، پر آگے کچھ اور بھی تھا جسے جھیلنا واقعی صبر آزما تھا۔ ہمایوں فطرتاً گرم مزاج تھا، اکثر چھوٹی موٹی باتوں کو پکڑ لیا کرتا تھا۔ مریم کے ساتھ نے اسے بڑی حد تک بدل دیا تھا، پھر بھی پرانی عادتیں اتنی جلدی کہاں ساتھ چھوڑتی ہیں۔ آفس میں کسی معمولی سی بات پر اس کے اپنے باس سے تلخی اس حد تک بڑھی کہ وہ کھڑے کھڑے استعفیٰ دے کر گھر آ گیا۔ پرائیویٹ کمپنی تھی، کوئی زیادہ اونچے رولز بھی نہیں تھے کہ کچھ سیکیورٹی ہوتی۔ منٹوں میں سارا کھیل ختم ہوا۔ کچھ تو تحمل سے کام لیا کریں، اب بنے گا کیا، سوچا بھی ہے؟ مریم نے پہلی بار اپنی پریشانی چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ مل جائے گی دوسری نوکری بھی، بس چند دنوں کی بات ہے۔ وہ پر امید تھا کہ زیادہ دن بے روزگار نہیں رہنا پڑے گا۔ کافی عرصے سے فیلڈ میں تھا، لوگوں سے کانٹیکٹ میں تھا، پر مریم کے دل کو دھڑکا سا لگ چکا تھا۔ گھر کے خرچ کے لیے جو رقم ہمایوں امی کے سپرد کیا کرتا تھا، اس پہلی کو وہ چھوٹی آپا کے سپرد کر چکی تھی، اور اب دوسری پہلی کے آنے پر تقریباً 13 دن باقی تھے۔ ثنا کی شادی میں وہ لوگ اپنی چھوٹی موٹی بچتیں خرچ کر چکے تھے، اور اب کوئی خاص بڑی رقم اس کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ آنے والی پہلی تاریخ مریم کو ایک بڑا سوالیہ نشان پیش کر رہی تھی۔ چھوٹی آپا سے اسے کوئی اچھی امید ذرا بھی نہیں تھی۔ وہ اچھے وقت کی ساتھی نہ بن سکی، برے کی کیا ہوتی۔ ان تک اس حادثے کی اطلاع حسیب بھائی کے ذریعے سے اسی شام پہنچ چکی تھی۔ کمال ہے بھائی، ہمایوں کو ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ میرے اس کارنامے کا اثر میرے بیوی بچوں پر پڑے گا۔ ہمایوں اور مریم کے ہاں ابھی کسی بچے کا کوئی ذکر نہیں تھا، مگر وہ اس صورتحال کو مستقبل تک پھیلا کر دیکھ رہی تھیں۔ ساری غلطی تمہاری ہے، تم نے ہر بات میں اسے من مانی کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ لیجیے، غلطی پھر میری نکل آئی۔ مریم نے بے بسی سے انہیں دیکھا، حالانکہ اس معاملے کا سارا اثر اس کا ذات پر پڑ رہا تھا، مگر بجائے ہمدردی کے چھوٹی آپا اسی کے قصور گنوائے بیٹھی تھی۔ اللہ مالک ہے چھوٹی آپا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مگر انہیں چین کہاں تھا۔ ایک اچھی خاصی معقول رقم کی کمی ان کے لیے قابل برداشت ہو رہی تھی۔
ہمایوں خالی نہیں بیٹھا تھا۔ جاب اس نے چھوڑ تو دی تھی لیکن اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ 1-2 ماہ بھی بے روزگار رہ جانا اس کے لیے بے حد پریشان کن ثابت ہوگا، اس لیے وہ اگلے دن سے ہی دوڑ دھوپ میں لگ گیا تھا۔ ثنا کا فون آیا تو اتفاق سے مریم نے ہی ریسیو کیا۔ ہمایوں اور حسیب بھائی دونوں ہی گھر پر نہیں تھے اور چھوٹی آپا سے دور چلے جانے کے باوجود بھی اس کے تعلقات خوشگوار نہیں ہو سکے تھے۔ وہ مریم کا حال احوال پوچھتی رہی۔ امی اور ابا جی کا وہاں بے حد دل لگا ہوا تھا اور زیادہ وقت وہ عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے گزار رہے تھے۔ ان کا اب حج کے بعد آنا کنفرم ہو چکا تھا۔ کس کا فون تھا؟ وہ فون رکھ کر پلٹی تو چھوٹی آپا کھڑی تھی۔ مریم تفصیل بتانے لگی تو وہ بات کاٹ کر بولی، ہمایوں کی نوکری چھٹنے کا بتایا تم نے؟ اس کے نفی میں سر ہلانے پر وہ غصے میں آ گئی۔ بتانا تو چاہیے تھا، ماں باپ کو بھی تو معلوم ہو کہ صاحبزادے کیا کارنامہ انجام دے کر بیٹھے ہیں۔ کیا فائدہ انہیں پریشان کرنے کا؟ نوکری تو مل ہی جائے گی چھوٹی آپا۔ ہاں، وہ لوگ پریشان کیوں ہوں گے؟ بھوکتنے کو تو ہم بیٹھے ہیں۔ ارے اس مہنگائی کے دور میں آسان ہے 2 آدمیوں کو بٹھا کر کھلانا؟ وہ ایک دم ہی چیخنے لگی۔ مریم ہکا بکا ان کی شکل دیکھے جا رہی تھی۔ ابھی تو مہینہ ختم بھی نہیں ہوا تھا اور وہ لوگ اپنے دیے ہوئے پیسوں میں ہی سے کھا رہے تھے، پھر یہ ہنگامہ کس لیے؟ حسیب بھائی گھر آ چکے تھے۔ وہ بیچارے اب جھیمپے سے رہتے تھے۔ چھوٹی آپا نے انہیں بے حد کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ وہ ان کے آگے بول نہیں پاتے تھے۔ اس وقت بھی کمزور سا احتجاج کر کے رہ گئے۔ مریم اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کی ٹانگیں کانپنے جا رہی تھیں۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج سے پہلے اسے چھوٹی آپا کے رویے کا اتنا افسوس نہیں ہوا تھا۔ ہمایوں کی اس عارضی بے روزگاری نے شاید اسے زیادہ حساس کر دیا تھا۔ چھوٹی آپا موقع کی تلاش میں تھی، ورنہ پروگرام تو ان کا پہلے سے ہی تھا۔ اگلے ہی روز سے اوپر کی منزل میں بنے ہوئے مختصر سے کچن میں ان کی الگ گھرداری شروع ہو گئی۔ پکانے والی کا انتظام وہ پہلے سے ہی کیے ہوئے تھیں۔ نیچے کے کچن سے ڈبوں میں رکھی ساری اشیاء انہوں نے آدھی لیں اور اوپر ٹرانسفر کر دیں۔ دراصل ان کے دل میں یہ وہم جڑ پکڑتا جا رہا تھا کہ نامعلوم ہمایوں کی بے روزگاری کتنے مہینوں پر محیط ہو جائے اور انہیں ان دونوں کو بٹھا کر کھلانا پڑ جائے۔ اتنی دریا دلی وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ مریم کو ڈر لگتا رہا کہ اب نامعلوم ہمایوں چھوٹی آپا پر رکھ کر اسے کتنی باتیں سنائے گا، مگر خلاف عادت وہ بالکل خاموش رہا۔ حسیب بھائی سے اس نے کچھ کہا یا نہیں، یہ اسے معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ اگلے روز جب صبح رشیدہ کام پر آئی، وہ نرم لہجے میں ان سے بولا، رشیدہ آپا، جب امی اور ابا جی واپس آ جائیں تب آپ کام پر واپس آ جائیے گا۔ ابھی آپ ایسا کریں کہ اپنی بیٹی سے جا کر مل آئیں چند روز کے لیے۔ اپنی جیب سے نکال کر اس نے کچھ روپے بھی انہیں پکڑا دیے۔ انہیں حالات کا تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا تھا، اس لیے پیسے لینے میں تھوڑی پس و پیش کرنے لگیں، پر ہمایوں کے اصرار پر مجبور ہو گئیں۔ ان کی بیٹی پچھلے سال ہی شادی ہو کر رحیم یار خان گئی تھی اور وہ کئی بار اس سے ملنے جانے کا پروگرام بنا چکی تھی۔ وہ رخصت ہوئیں تو ہمایوں ٹیلی فون پر کسی سے بات کرنے لگا۔ مریم خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں تکلیف تو اٹھانا پڑے گی مریم، مگر یہ ضروری تھا۔ ہماری پریشانی نامعلوم کتنے دن کی ہے، اپنے ساتھ کسی دوسرے کو بھی آزمائش میں کیوں ڈالیں؟ وہ ٹیلی فون رکھ کر مریم سے کہنے لگا۔ اس کا اشارہ رشیدہ کی برخواستگی کی جانب تھا، اور جب اپنوں کے رویے ہی اس قدر تکلیف دہ ہیں تو پھر کہنے کے لیے رہ بھی کیا جاتا ہے؟ یہ واحد شکایت تھی جو اس کے لبوں پر آئی تھی۔ پھر دوبارہ اس نے حسیب بھائی یا چھوٹے آپا کے بارے میں کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ تو کچھ ایسا ہو گیا کہ جیسے اس کا ان لوگوں سے کوئی ناطہ ہی نہیں رہا ہو۔ کبھی سامنا ہو جانے پر وہ صرف سلام کر لیتا اور بس۔ مریم فکر مندی سے اس کے چہرے کو تکتی رہی۔ ایک گہری سوچ ہمایوں کے چہرے پر بھی پھیلی ہوئی تھی۔ اوپر اماں اور خوشی آپا آئی ہوئی تھیں۔ چھوٹی آپا کا بیٹا 20 دن کا ہو چکا تھا۔ اللہ کی ان پر نوازشات میں کمی نہیں ہوئی تھی۔ اماں کا آج کل زیادہ وقت انہی کے پاس گزر رہا تھا۔ اماں کی تو مرضی تھی کہ چھوٹی آپا ہاسپٹل سے ان کے گھر چلی جائیں، پر وہ نہ مانی۔ انہیں اب اپنے گھر میں زیادہ آرام محسوس ہوتا تھا، سو اماں ان کی خدمت گزاری کے لیے یہیں آ جاتی تھیں۔ چھوٹی آپا کا بیٹا بہت پیارا تھا۔ مریم کو اسے گود میں لے کر بیٹھنے میں بڑا مزہ آتا۔ ایک عرصے بعد ان کے ہاں کوئی چھوٹا بچہ آیا تھا۔ مینا بھابھی اور رخسار بھائی ابھی اس نعمت سے محروم تھے، اور خود مریم اور ہمایوں بھی۔ اوپر ان سب کی محفل جمی ہوئی تھی، مگر وہ تھوڑی سی دیر بیٹھ کر نیچے چلی آئی۔ رشتے اب اسے اداس کرنے لگے تھے۔ ہمایوں کی اس 3 مہینے کی بے روزگاری نے اسے بہت حساس کر دیا تھا۔ گو کہ ہمایوں نے اسے ممکنہ پریشانیوں سے بچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ چند ہزار کے پرائز بانڈ پڑے تھے، وہ بدلوا کر اور کچھ اپنے دوستوں سے قرض لے کر وہ گھر کی گاڑی چلائے جا رہا تھا۔ امی ابا جی کو بھی اس کی نوکری ختم ہو جانے کی خبر ہو چکی تھی، پر اس نے انہیں بھی ہر طرح کا اطمینان دلا دیا تھا۔ کوئی پریشانی والی بات نہیں ابا جی، بات چل رہی ہے، جلد کام بن جائے گا انشاءاللہ، بس آپ دعا کریں۔ ان لوگوں کو یہاں الگ الگ کھانا پکنے کی کہانی کی خبر نہیں تھی، اس لیے گھر کے اخراجات کے بارے میں ہمایوں اور مریم کی پریشانی سے بھی آگاہ نہیں تھے۔ جب وہ لوگ واپس آ جائیں گے تو خود ہی دیکھ لیں گے۔
مریم کو اس کی یہ خودداری بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اپنی ساری فضول خرچیاں وہ ترک کر چکا تھا۔ پیشانی پر ذرا سا بھی بل ڈالے بغیر وہ جو کچھ میسر ہوتا اسے کھا لیتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نماز کا پابند ہو گیا تھا۔ مریم کو یقین تھا کہ حالات اچھے ہو جانے کے بعد بھی وہ ایسا ہی رہے گا۔ اس مشکل دور میں وہ دونوں جتنا ایک دوسرے کے قریب آئے تھے، ایک دوسرے کو سمجھا تھا، اتنا عام حالات کے 10 سالوں میں بھی انہیں شاید سمجھ نہ پاتے۔ مریم، مریم! خوشی آپا گھبرائی ہوئی چلی آئیں۔ سبی کا گولڈ کا نیا سیٹ نہیں مل رہا، سیف میں رکھا تھا اور چابی بھی اس کے پاس تھی، پھر بھی نامعلوم کیسے کھو گیا۔ مریم کو اب چھوٹی آپا کی چیزوں کے کھونے کی خبر سن کر گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی، اس لیے اطمینان سے بولی، مل جائے گا خوشی آپا، اچھی طرح ساری درازیں دیکھیں، گھر میں ہی کہیں کہاں جائے گا؟ یہی تو حیرت ہے، باہر سے آنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے تمہارے گھر میں، اور چابی بھی سبی کے پاس ہی تھی۔ وہ اوپر جانا تو نہیں چاہ رہی تھی مگر خوشی آپا کے کہنے پر مجبور ہو گئے۔ سچ؟ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس قدر مہنگا سیٹ لیا ہے سبی نے، کہہ رہی ہے 55,000 تک کا ہے، دراصل سیٹ کے ساتھ کا بریسلٹ بھی ہے تو اتنے کا تو ہو ہی گیا ہوگا۔ وہ اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بتا رہی تھی۔ یہ اطلاع مریم کے لیے بھی نہیں تھی۔ جو سیٹ خوشی آپا بتا رہی تھیں وہ مریم نے چھوٹی آپا کو پہنے تو دیکھا تھا مگر اس کی مالیت کا اسے بھی اندازہ نہیں تھا۔ دراصل اس کی بناوٹ بیحد نازک تھی۔ چھوٹی آپا کی حالت واقعی قابل رحم ہو رہی تھی۔ رو رو کر انہوں نے اپنی آنکھیں اتنی دیر میں ہی سرخ کر لی تھیں۔ پوری وارڈروب کا سامان نیچے کارپیٹ پر ڈھیر تھا اور وہ بےتابی سے ایک ایک چیز ٹٹول رہی تھیں۔ مریم کو اپنا خیال بدلنا پڑا، اس بار کوئی نہ کوئی گڑبڑ تھی۔ چھوٹی آپا نے سر اٹھا کر مریم کی جانب دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ مریم منہ کی کار کے پاس کھڑی ہو گئی، مننے کے کوٹ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ اس وقت سو رہا تھا۔ اب بس بھی کرو، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ حسیب بھائی نے اتنا ہی کہا تھا کہ چھوٹی آپا نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر پھر رونا شروع کر دیا۔ اماں اٹھ کر انہیں تسلی دینے لگیں۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے حسیب، کیوں اپنی جان مشقت میں ڈال رکھی ہے؟ ملنا ہوگا تو مل جائے گا، چلو اٹھو، آرام کرو اب۔ وہ انہیں سہارا دے کر بیڈ تک لے آئیں۔ مریم نے پانی کا گلاس چھوٹی آپا کو پکڑایا تو انہوں نے ایک کاردار نگاہ اس پر ڈالی۔ جب میں ہاسپٹل میں تھی تو ان دونوں کون اوپر آیا کرتا تھا؟ کوئی نہیں چھوٹی آپا، میں ہی آ کر صفائی کرتی تھی۔ اس نے ان کے سوال کا جواب بڑی سادگی سے دیا۔ چھوٹی آپا نے جو کام والی رکھی تھی حسب عادت وہ اس سے بھی نباہ نہیں کر پائیں۔ 15-20 دن میں وہ اسے رخصت کر چکی تھیں۔ مریم کو ان کی نگاہیں اپنے چہرے پر کچھ کھجتی ہوئی سی محسوس ہوئیں۔ اسے بے چینی سے ایسی محسوس ہونے لگی۔ پیسہ تو اچھے اچھوں کا ایمان خراب کر دیتا ہے اماں، اور مجبوری کی حالت میں تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے مخاطب نہیں تھی مگر پھر بھی مریم کا دل لرزنے لگا۔ چھوٹی آپا سے اب وہ کوئی بھی توقع کر سکتی تھی، پھر بھی شدت سے اس کے دل نے دعا کی کہ وہ جو کچھ سمجھ رہی ہیں کاش بالکل غلط ہو۔ اماں کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی جا رہی تھیں۔ مریم کو چھوٹی آپا کے سامنے بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہ سارے بکھیرے ہوئے کپڑے ہی تہہ کر کے سمیٹ دے، سو وہ نیچے کارپیٹ پر جا بیٹھی۔ رہنے دو مریم، میں خود کر لوں گی۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹی آپا کہنے لگیں تو وہ سمجھی کہ شاید تکلفاً ایسا کہہ رہی ہیں۔ مسکراتے ہوئے بولی، نہیں نہیں چھوٹی آپا، میں کر لوں گی، جب میں کہہ رہی ہوں تو چھوڑ دو۔ اس بار ان کے انداز میں اتنی سختی تھی کہ وہ فوراً ہی الگ ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تو میں ڈھونڈتی پھروں گی۔ انہوں نے کو بہت زور سے نہیں کہا پر اتنی آواز ضرور تھی کہ مریم نے بخوبی سن لیا اور دل نے محسوس بھی بہت کیا، گویا وہ اتنی سچ سمجھی جا رہی تھی جو اپنی سگی بہن کی چیزوں پر ہاتھ صاف کرنے سے دریغ نہیں کرے گی۔ چھوٹی آپا سرسری انداز میں اپنی بات کہہ کر پھر اماں سے مصروف گفتگو ہو گئی تھیں۔ مریم اپنے پیلے پڑتے چہرے کے ساتھ بمشکل نیچے آئی اور نہ جانے کب تک گمسم بیٹھی رہی۔ خیال نہیں کیا کرو اس باتوں کا، یہ تو شروع سے ہی ایسی ہیں، بدگمان، بد لحاظ، اسے تو خود اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کہہ رہی ہے۔ خوشی آپا معلوم نہیں کب اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ مریم ایک ٹک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے ہولے سے اس کا شانہ دھپکا۔ مریم کا دل چاہا کہ ان سے پوچھے کہ دوسروں کو دکھ پہنچانا، ان کے وقار کی دھجیاں اڑانا، تذلیل کرنا کیا اتنا ہی معمولی جرم ہے؟ چھوٹی آپا جیسے لوگ زندگی بھر کے لیے محض یہ کہہ دینے سے کہ وہ تو ایسے ہی ہیں قابل معافی ہو جاتے ہیں، مگر وہ خاموش رہی کیونکہ جانتی تھی کہ خوشی آپا کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہیں اسے تسلی دینے کے خیال سے اور اس کی محبت میں کہہ رہی ہیں۔ وہ چلی گئیں تو مریم لاؤنج سے نکل کر لان میں آ گئی۔ موسم سر تر ہوتا جا رہا تھا اور رشتوں میں سے مدھم پڑتی حرارت دل کو افسردہ کیے دے رہی تھی، مگر اس افسردہ کرنے والے دن کا خاتمہ حیران کن تھا۔ ہمایوں آیا تو اس کے ساتھ وہ خوشخبری تھی جسے سننے کی تمنا وہ کیے ہوئے تھی۔ ہمایوں کو نوکری مل گئی تھی، پہلے سے زیادہ اچھی تنخواہ اور معقول شرائط کے ساتھ۔
रशीदा आपा को वापस बुलाने में हुमायूं ने अब अम्मी और अब्बा जी के आने का इंतज़ार नहीं किया था। उन लोगों के आने में बस हफ्ता 10 दिन बाकी थे और उनकी हज की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए जो मेहमानदारी इन आने वाले दिनों में होनी थी, इसलिए रशीदा आपा की मौजूदगी बहुत ज़रूरी थी। मरियम ने आईने के सामने खड़ी होकर खुद पर एक निगाह डाली। आज वो बहुत दिन बाद इस एहतमाम से तैयार हुई थी। साबिर मामू की बेटी की शादी थी और आज मेहंदी का फंक्शन था। वो जाकर लाउंज में बैठ गई। आज सना और अम्मी की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। बावजूद कोशिश के वो लोग वक्त पर नहीं पहुंच पाए थे। शादी की तारीख रखी जा चुकी थी, इसलिए मुकर्ररा वक्त पर ही करनी थी। छोटी आपा अभी तैयार नहीं हुई थी। हसीब भाई ऑडिट टीम के साथ कोयटा गए हुए थे। हुमायूं को उन लोगों के साथ जाना था। यूं ही बैठे बैठे उसे साबिर मामू के यहाँ की पहली दावत याद आई। इस रोज़ भी वो तकरीबन सबसे पहले तैयार होकर यहाँ आ बैठी थी, पर तब से अब तक कितना बड़ा फ़र्क उसके साथ में आ चुका था। वो बेवकूफ़ सी जज्बाती मरियम जो ज़रा सी बात में खुशी और ज़रा सी बात का मलाल करने बैठ जाती थी, अब बेहद मेच्योर हो चुकी थी। महज 13 महीने सोचने का अंदाज़ बदल चुके हैं। छोटी आपा नीचे आती दिखाई दी तो वो उठ खड़ी हुई। उनकी साड़ी और जेवर आज भी मरियम से ज़्यादा कीमती था, मगर अब उसे जान चलाने की ज़रूरत नहीं रही थी। वो उनके बेटे को गोद में लेकर प्यार करने लगी। चलें भाई, तैयार हैं सब लोग? हुमायूं सामने से आता हुआ बोला और फिर करीब आकर मरियम की गोद में से हसीब भाई के बेटे को ले लिया। उन दोनों को ही बच्चों से बेहद प्यार था। हुमायूं को जब से जॉब मिली थी, उसका मूड रोज़ बरोज़ खुशगवार होता जा रहा था। क्या हुआ छोटी आपा, ठीक तो है ना? वो बेहद कमज़ोर और थकी हुई दिखाई दे रही थीं। हाँ, उन्होंने एक गहरी सांस खींची। बस अपने सेट का मलाल जाता ही नहीं, किस मुसीबत से पैसा जोड़ा था और कितनी परेशानी से हाथ से निकल गया। मरियम ने निगाहें झुका लीं। इस दिन के बाद से वो इस ज़िक्र पर ख्वामख्वासी शर्मिंदगी महसूस करने लगती थी। हालांकि उसका दिल चाहता था कि वो छोटी आपा को समझाए कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो कुछ उन्हें मयस्सर है वो खुदा के फजल से इतना है जिसकी कोई भी लड़की तमन्ना कर सकती है, जिसका शुक्र इन पर वाजिब है। गाड़ी साबिर मामू के घर के सामने रुकी तो वो लोग उतर आए। वहाँ वो सारी रौनक चार सू फैली हुई थी जो मेहंदी वाले घर का खासा होती है। सबसे मिलकर वो एक तरफ पड़ी कुर्सी पर जा बैठी। छोटी आपा भी उनके साथ थी। हुमायूं वगैरह का तकरीबन सारा ख़ानदान मौजूद था। चंद रिश्तेदार ख़वातीन वहाँ आ बैठी। अम्मी और सना की खैरियत दरियाफ्त की जाने लगी। वो मुस्कुरा कर सबसे मिलती रही। छोटी आपा यूं ही गुमसुम सी थी, किसी किसी बात का जवाब दे देती। मरियम को इन पर तरस आने लगा, मगर मजबूर थी। इनके मर्ज़ का इलाज उसके पास नहीं था। उसने खुदा न ख्वास्ता कोई बहुत बुरा वक्त भी नहीं देखा था, मगर परेशानी के इस कलील अरसे ने ही उसे अच्छे वक्त की कदर सिखा दी थी। अरे मरियम, तुम ही हो ना भाई, बिल्कुल चेंज हो गई हो। किसी ने बेतकल्लुफ़ी से कंधे पर हाथ मारा तो वो इधर मतवज्जा हुई। उसकी पुरानी क्लासमेट दिनाज खड़ी थी, बेहद डार्क मेकअप और बिल्कुल बदले हुए हेयर स्टाइल में वो बहुत शानदार दिखाई देती थी। मैं अभी भी तुम पर नज़र पड़ी, कसम से दिल खुश हो गया। और सुनाओ, लगता है चुपके चुपके शादी रचा ली है ना? वो बेहद बेतकल्लुफ़ लड़की थी। इस वक्त भी इर्द गिर्द लोगों की ज़रा भी परवाह किए बगैर वो शुरू हो चुकी थी। मरियम अभी तक एक लफ्ज़ नहीं बोल पाई थी। दिनाज को देखकर वो जो एक बेसाख्ता मुस्कुराहट उसके लबों पर आई थी, वो अधूरी ही रह गई थी। दिनाज क्या बता रही थी, क्या पूछ रही थी, वो ठीक तरह से सुन नहीं पा रही थी। उसकी सारी तवज्जो बस दिनाज के गले में पहने उस नेकलेस पर थी जो हूबहू छोटी आपा के इस गुमशुदा सेट का हिस्सा था। क्या हो गया भाई, क्या शादी के बाद ज़ुबान ससुराल वालों के पास छोड़कर बाहर निकलती हो, या बस बस? खुद पर काबू पाते हुए उसने एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने होंठों पर सजाई। तुम खामोश होगी तो कुछ बोलूँगी ना? दिनाज हंस पड़ी। उसे दूसरों की सुनने से ज़्यादा अपनी कहने में मज़ा आता था, सो बोले चली जा रही थी। मरियम को उससे एकदम सेट के बारे में कुछ पूछना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो सोचे हुए थी कि दिनाज से इस सेट के बारे में इतना ज़रूर पूछेगी कि इसने कहाँ से ख़रीदा है। दरअसल दिनाज इसकी कोई करीबी दोस्त कभी नहीं रही थी। बस स्कूल के से कॉलेज ख़त्म होने तक लंबे साथ के बिना पर वो एक दूसरे से मानूस थी। दिनाज के कॉलेज आने के बाद शोहरत कुछ अच्छी नहीं रही थी, इसलिए मरियम इससे मिलने जुलने और भी एहतियात करने लगी थी। फिर एक आध बार उसने दिनाज के मुंह से भी सुन लिया था कि उसने एक वक्त में कई लड़कों को बेवकूफ़ बना रखा है, और अपनी ये बात कहकर वो देर तक हंसती भी रही थी। मरियम उसकी बेखौफी पर बहुत दिन तक हैरान रही थी। वही दिनाज आज भी इसी तरह ऊंचे ऊंचे कहकहे लगा रही थी और इसी तरह लापरवाही से दिखाई दे रही थी। दिनाज लड़के वालों की तरफ से आई थी, मरियम के ससुराली ख़ानदान से वाकिफ़ नहीं थी। माफ़ कीजिएगा, ये सेट आपने कहाँ से लिया है? छोटी आपा सामने खड़ी थी और इनकी निगाह दिनाज की गर्दन पर जमी थी। आपकी तारीफ़? दिनाज ने अब्रू उचकाकर कहा।
مریم کو تعارف کرانا پڑا۔ وہ چھوٹی آپا کی کیفیت سمجھ رہی تھی۔ انہوں نے تعارف پر دھیان نہ دیتے ہوئے بے صبری سے اپنا سوال دہرایا۔ دیناز ہنسنے لگی۔ لینا وینا کیا ہے؟ مجھے تو گفٹ ملا ہے، آپ کو اچھا لگا؟ مریم نے دیکھا کہ چھوٹی آپا کا چہرہ بجھ سا گیا۔ خود اسے بھی مایوسی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ دیناز نے جو سیٹ پہنا ہوا تھا وہ امیٹیشن ہی ہوگا، کیونکہ اس قدر مہنگا تحفہ عام طور پر ان کی کلاس میں دیا نہیں جا سکتا۔ مگر اگلے ہی پل دیناز اس کا خیال غلط ثابت کر چکی تھی۔ یار ہے بہت مہنگا، لگتا نہیں ہے، مگر میں نے جولر کو دکھایا تو بتا رہے تھے کہ 50-55 ہزار سے کم نہیں ہوگا۔ مریم سانس روکے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ تو پھر یہ سب؟ بڑی دقت سے اس کے ہونٹوں سے چند الفاظ نکلے۔ دیناز پھر ہنسنے لگی۔ کمال ہے یار، ارے یاد نہیں، وہی اپنا پرانا مشغلہ، سب اسی کی دین ہے۔ مریم کو اس کا اشارہ سمجھنے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہوئی۔ ایک بے وقوف آج کل بھی مٹھی میں ہے، ابھی صرف 4-5 ماہ ہوئے ہیں ملے ہوئے، پر ہے بڑا دل والا، دل کھول کر خرچ کرتا ہے۔ بس بیچارہ بیوی کا ستایا ہوا ہے، جائے تو کہاں جائے؟ بس یار ایسی عورتیں بھی۔ وہ بولے جا رہی تھی۔ مریم اپنے میں اتنی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی کہ سامنے کرسی کی پشت تھامے کھڑی چھوٹی آپا کے چہرے پر ایک نگاہ ہی ڈال لے۔ دیناز ان صاحب کی خوبیاں گنوائے جا رہی تھی اور مریم کو ان ہمہ وقت صرف موصوف کے بارے میں سارے شک بالکل سچ محسوس ہو رہے تھے۔ پھر بھی اپنی تسلی کے لیے وہ دیناز سے ایک آدھ سوال کر بیٹھی۔ نام، آفس، عہدہ، حتیٰ کہ حسیب بھائی کا آڈٹ ٹیم کے ساتھ کوئٹہ جانا، ہر طرف سے تصدیق ہو رہی تھی، پر دل نہیں مان رہا تھا۔ مریم خود کو سنبھالتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ چھوٹی آپا کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور وہ مریم سے نگاہیں چرائے کھڑے تھیں۔ مریم کا دل دکھ سے بھرتا جا رہا تھا۔ وہ جو معمولی سے معمولی نقصان کو گوائے بغیر نہیں چھوڑتی تھی، آج اپنے سب سے بڑے اثاثے کے کھو جانے پر لب سیے کھڑی تھی۔ مریم کو آج پہلی بار پوری شدت کے ساتھ چھوٹی آپا کے تہی دست ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ چھوٹی سی سٹوری تھی، اچھی تھی، مورل سٹوری تھی۔ آپ لوگ اپنے ریویوز ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ خدا حافظ۔